چلی گئی. پہلے تو کالونیز بنی اور کالونیز میں جو لوٹ مار کا عالم ہوا وہ سب کو پتا ہے. اس کے بعد پھر نیشن اسٹیٹس بنی اور نیشن اسٹیٹ کے نتیجے میں بھی ہم ایک اور غلامی کے دور میں داخل ہو گئے. سادہ سی ایک مثال عرض کروں گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم ایک زمانے میں 3 بڑی بادشاہتوں کے اندر تقسیم ہوتے تھے. تصور فرمائیے کہ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو ہمارے پاس 3 بڑی بادشاہتیں تھیں جو ختم ہو رہی تھیں. اور جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو اسلامی ملکوں کی تعداد تقریباً 25 پر پہنچ چکی تھی. اور جب اب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم 55 سے زیادہ ہیں, 55 سے زیادہ. تو آپ تصور کیجئے کہ ہم پہلی جنگ عظیم سے لے کے اب تک 50 سے زیادہ ملک بنا چکے ہیں. 50 سے زیادہ ملک بنا چکے ہیں. وہ خطہ جس کے اوپر عثمانیہ رول کر رہے تھے تقریباً 25 ملک تو خود 25-27 ملک اس خطے سے نکلے. اس کے جتنوں کے اوپر مغل حکومت کر رہے تھے ان سے کتنے ملک بنے, جتنا بھی صفوی حکومت کر رہے تھے اس سے کتنے بنے. یہ سارا سینٹرل ایشیا ایران کا حصہ تھا جس کو انہوں نے 19 سینچری کے مڈ میں جا کر ایران سے علیحدہ کیا. تو ہم تقسیم ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ جو دور تھا 20th سینچری یہ ہماری تقسیم اور زوال کا دور تھا میرا اپنے خیال میں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم نے 19ویں صدی کالونیز میں گزاری ہے, 20ویں صدی ہم نے قومی حکومتوں کی غلامی میں گزاری اور یہ بدترین حصہ تھا جو ہم نے گزارا. اور یہ بدترین حصہ ہمارے اوپر خوب وہ ظلم ڈھا رہا کہ جو کافی عرصے تک ہمارے ساتھ باقی رہے. اس میں ہمارے پاس اویئرنیس کم تھی اور ہمارے اندر غلامی بہت زیادہ تھی. یہ دور ہماری غلامی کا دور تھا, ابھی ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے. تقریباً سمجھ لیجیے کہ پورا 20ویں صدی کم از کم 20ویں صدی کا بڑا حصہ ہماری غلامی کا دور ہوتا ہے. آخر تک آتے آتے غلامی کے ساتھ جو بھی بے عزتیاں ہو سکتی تھیں وہ ان لوگوں نے کر ڈالی. ان بے عزتیوں میں شاید سب سے بڑی بے عزتی وہ تھی جو انہوں نے 1950 کے قریب اسرائیل کو قائم کیا کہ مسلمانوں کے تمام تر ارادے کے برخلاف چند فیصد کی خاطر ایک مسلم اسٹیٹ کو تباہ برباد کر دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے انتہائی ریسپیکٹ تھے. یعنی اگر اس سے بڑھ کر کوئی کام سوچا جا سکتا ہوتا تو یہ ہوتا کہ نعوذ باللہ صہیونی ریاست مکہ میں بن جاتی. اگر اس سے بڑھ کر کوئی سوچتے تو بس یہی سوچ کے رہ جاتے کہ مکہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ وہ صہیونی ریاست بنا ڈالتے. اس سے کم کہ انہوں نے یہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے یہ کیا. پھر مسلمان تباہ ہونا شروع ہو گئے, بربادی ہوتی رہی, یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں اگر میں اس کو ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر لے کر آؤں تو شاید میں کہوں گا کہ 1980 ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ایک طرح سے. تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد ایران نے ایک بہت بڑا ضرورت مندانہ قدم اٹھایا اور ایک نئی فکر کو لے کر آگے چلنے کا ارادہ کیا. درود بھیجیں محمد رحمتہ سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. ایک میجر اسٹیپ 1980 کے قریب لیا گیا کہ پانی پینے سے میری آواز تبدیل ہوئی ہے, مائک وہاں سے تبدیل کیا گیا. تصور کیجیے گا کہ پانی پینے سے کسی انسان کی آواز میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. تو ایران نے ایک بڑا اسٹیپ لیا اور ایران نے وہ جو غلامی کا دائرہ تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی. البتہ ایران نے بھی یہ پہلے اسٹیپ نہیں کیا, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے نہیں کہیں سے بالکل خالی تھے ایک دم شروع کیا انقلاب ہو گیا, ایسا نہیں ہوا. یہ بھی تدریجی مراحل کے اندر ہوا. یعنی اگر میں تصور کروں تو شاید میں کہوں گا 1909 میں پہلا قدم اٹھایا جب ان کے ہاں انقلاب مشروطہ نام کر کے تحریک چلی تھی. اس کے بعد 1951 کے اندر ڈاکٹر مصدق کی تحریک ہوئی جس کو انقلاب سفید تعبیر کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر 1979 کے اندر 1979 میں اسلامی ریولوشن آیا جس نے ایک آزادی کی تحریک ان کے سامنے قائم کر دی. انہوں نے بھی کئی مراحل کے اندر اپنے کام کا انجام دیا. لیکن اب اگر میں اس کو بینچ مارک لے لیتا ہوں 1980 تو یہ وہ جگہ تھی جہاں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں. میں چند کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ مسلمان ہر طرف سے پسنے کے بعد پہلی دفعہ سر اٹھانے کے قابل ہوئے تھے. مثلا اسرائیل کا کیس وحشتناک کیس تھا,
عربوں نے 4 جنگیں لڑی صہیونی حکومت کے ساتھ، چاروں کے اندر شدید ترین بے عزتیاں اٹھانی پڑی. اس کے بعد افغانستان کے اندر رشیا نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک اور مصیبت بن گئی. اس کے ساتھ ساتھ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا ایجپٹ اور زائونزم کے درمیان، اس نے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ تحقیر اور ذلت کی طرف پھینک دیا. اب یوں احساس ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی تحقیر بہت زیادہ ہو جائے تو اسے کہیں نہ کہیں سر اٹھانا ہوتا ہے، اور وہ جو سر اٹھایا تو وہ ایک ایسی جگہ سے اٹھایا جہاں سے امید بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی کوئی سر اٹھائے گا. یعنی تصور کیجیے کہ آپ ہی کے سنت لندن کے رہنے والے ڈاکٹر کلیم صدیقی مرحوم فوت ہو گئے کافی وقت پہلے. وہ انقلاب سے پہلے ایک دفعہ ایران گئے اور انہوں نے لکھا اپنے ایک اسپیچ کے اندر بتایا کہ میں ایران گیا تو جمعے کا دن تھا، میں ہوٹل میں آیا ریسیپشن کے اوپر تیار ہو کر، بلاکر مسلم اسٹیٹ ہے اور ظاہر ہے وہ شاہ کے زمانے میں بھی تھے تو مسلمان نہیں تھے. تو کہنے کہ میں ریسیپشن پہ آیا اور میں تیار تھا. میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس نے مجھے بتایا کہ پورے تہران میں کہیں جمعہ نہیں پڑھا جاتا. کہنے کہ میں نے فوراً تیار کیا اور میں واپس نہیں گیا کہ بھائی مجھے یہ مسلم اسٹیٹ نہیں چاہیے. اس کے بعد یہی کریم صدیقی بار بار جمہوریہ اسلامی جاتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ اسلام کا سینٹر. یہ وہ چینج ہے جو ہمیں چاہیے تھی اس ٹائم پر. مسلمان بہت زیادہ سپریس کیے گئے اور مسلمانوں کے اندر ایک اپرائزنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے بھی حق ہیں، ہمارے حقوق ہیں، اور الحمدللہ ان تمام کے اوپر انہوں نے مقابلہ شروع کیا. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے شاید یہ بہت اچھا ٹائم تھا انقلاب آنے کے لیے، بہت اچھا ٹائم تھا، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ 2 اسپیئرس تھے جہاں پہ ٹیکنالوجی نے بہت بڑی ترقی کی اس دوران کے اندر، اسی خاص وقت کے اندر. ایک تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹیشن کے اندر بہت بڑی ایک جمپ دیکھی اس زمانے کے اندر کہ وہ جو جہاز کی انڈسٹری تھی، ایروپلین کی انڈسٹری، اس نے جب کمرشل ایئر لائنس کی صورت اختیار کی تو اس نے بہت بڑی گروتھ دکھائی اس موقع کو، اور لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے کام کو بہت زیادہ آسان کر دیا. اور آپ تصور فرمائیے کہ جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا، ورسائی کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو ان کو 9 مہینے کے قریب ٹائم چاہیے ہوتا تھا ان کی شپ کو کہ وہ پورے ساؤتھ افریقہ کا چکر لگا کر انڈیا تک پہنچے. اور اس کے بعد جب سویز کینال بن گئی تو کئی مہینے اس میں سے کم ہو گئے. لیکن اصل مشکل آسان اس وقت جو کمرشل ایئر لائنس نے کام کرنا شروع کیا، اس نے زمین کے راستوں کو بہت محدود کر دیا اور ہمارے پاس کم ہوتے چلے گئے. یہ سب مجھے اسی ٹائم کے اندر حاصل ہو رہا تھا. دوسری بہت بڑی ترقی جو اسپیسیفکلی اسی ٹائم میں حاصل ہو رہی تھی وہ ٹیلی کمیونیکیشن نے، اور اسپیشلی جب ظاہر پی سیز بنے ہیں اور ان پی سیز کو استعمال کیا گیا کمیونیکیشن کے اندر، تو اس نے مسلمانوں کو ایک نیا ڈائمینشن دیا، پوری دنیا کو نیا ڈائمینشن دیا، لیکن مسلمانوں کو بھی بینیفٹ ملا. اور اسی ٹائم پر انقلاب کے آنے نے کاموں کو بہت آسان کر دیا. اسی موقع پر ایک نئی فکر ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اگر انقلاب اس سے 20 سال پہلے آتا تو کیا ہوتا، آیا اس کی بات پھیل بھی سکتی تھی یا نہیں پھیل سکتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ اینڈ ٹائم تھا وہ جب ٹیلی ویژن نیا نیا دنیا میں آنا شروع ہوا تھا، یعنی تھرڈ ورلڈ کی طرف آنا شروع ہوا تھا. تو اگر اس وقت ٹیلی ویژن نہ ہوتا مجھے نہیں معلوم یہ افکار کیسے پھیلتے اتنی تیزی سے. ایک بار یہاں پر میں بریکٹس میں کہتا چلوں، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو کفر کرے گا اپنی مرضی کے لیے، لیکن ہمیں فائدہ ملے گا اس سے. آپ اس سے مت گھبرائیے گی کیا کر دیں گے. اینڈ میں یہ نظام خدا کا نظام ہے، کسی سے بھی کام لے گا اور اپنے ہدف میں استعمال کرے گا. تو میں اس کا بہت زیادہ معتقد ہوں کہ کسی منظر کے بننے سے آپ پریشان مت ہوئیے. حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈلنے کا منظر حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا، تو نمرود نے بنایا تھا، لیکن دین خدا کو اور دین ابراہیم کو اس سے مدد ملی. اس طرح بہت ساری چیزوں میں ایسے ہی ہوگا. اور مثلا اس کو اگر بہت زیادہ آج کے زمانے کے نزدیک نہ ہو تو انٹرنیٹ ہم نے نہیں بنایا ہے، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ اس سے دین و خدا اور اس آخری حکومت کی تشکیل میں کتنی بڑی مدد انشاءاللہ نصیب ہو سکتی ہے. امام کی ضرور میں تعجیل کی دعا کے لیے ضرور دیں محمد. ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن، ان 2 ٹیکنالوجیز کا اس موقع پر بہت زیادہ گروتھ دکھانا، اس نے مسلمانوں کے اندر آنے والی بیداری کی فکر کو عمومیت دی. مسلمانوں کو وہ فکر عموماً ملنا شروع ہو گئی. ورنہ اگر اس سے پہلے شاید آتا ہے تو جو لوکل باڈیز تھیں وہ اس فکر کو اندر بھی نہیں آنے دیتی. جو میرا اندازہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو متاثر قسم کے لوگ تھے وہ اس فکر کو اپنے جوانوں تک نہیں پہنچنے دیتے، لیکن اس خاص موقع کے اوپر آنے کے نتیجے میں اس کی گروتھ جو تھی وہ آسان ہوئی.
تیسری جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی وہ ثقافتی تبدیلی تھی، کلچر، اور وہ اس طرح سے تھی کہ ویسٹ نے تقریباً 300 ساڑھے 300 سال لبرلزم کا دور گزارا تھا، اور یوں احساس ہوا کہ لبرلزم جو تھا وہ تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیپٹلزم کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو گیا تھا. تو لاسٹ 50 ایئرز جو 20th سینچری کے تھے اس میں کیپٹلزم اور لبرلزم دونوں مل کر کام کر رہے تھے، اور لہذا اس فکر کو جو دونوں کے اشتراک سے بنتی تھی اس کو ہم کہتے تھے لبرل ڈیموکریسی، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ٹرمینالوجی بہت زیادہ رائج ہوئی. تو یوں احساس ہوتا ہے کہ جو دنیا میں 350 سال کیپٹلزم اور لبرلزم کا دور تھا، اس کو میں تقریباً 350 سال ویسٹفالیا ایگریمنٹ کو اگر مارک کر کے کاؤنٹ کروں تو اس کے حساب سے کرنا چاہ رہا ہوں 1640 کے اندر سائن ہوا. تو اگر اس سے ہے تو ہم نے تقریباً 350 سال لبرلزم اور کیپٹلزم کا دور گزارا. اس 350 سال میں مغرب کے اندر جتنی بھی بنیادیں تھیں ترقی کی ان تمام کو تقریباً برباد کر دیا، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. یعنی میرا اپنا ہی خیال ہے، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ لبرلزم اور کیپٹلزم کے ڈاؤن فال کو کون سا سال قرار دیں گے، اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا، تو میں وہ سال قرار دوں گا جس سال کمیونزم گرا تھا 1990. یعنی میرا اپنے خیال ہے کہ 1990 میں صرف کمیونزم کا ڈاؤن فال نہیں ہوا تھا، ایکچولی لبرلزم اور کیپٹلزم کا بھی ڈاؤن فال ہو گیا تھا. اور اس کے بعد سے جو کچھ ہے وہ ان کی طرف سے ایفرٹس ہیں اس لبرلزم اور کیپٹلزم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی مثلا میرا اپنے خیال ہے کہ 1990 میں صدام حسین کا کویت پہ حملہ کرنا اور امریکہ کا اس حملے کے کاؤنٹر کرنے کے لیے پرشین گلف کے اندر جانا صرف ایک اس ہدف سے تھا کہ 1990 میں کنفرم ہو گیا تھا کہ کیپٹلزم اب مزید آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور اس کو بچانے کے لیے صرف ایک راستہ تھا کہ جنگ کرنی پڑے گی. جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، یعنی لوٹ مار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ کیپٹلزم اس کے بغیر آگے بڑھ سکے. جب تک 1990 میں وہ ڈائریکٹلی پرشین گلف کے اندر انوالو ہوئے، جبکہ سب کو پتا تھا کہ امریکن پریزنس پرشین گلف کے اندر امریکہ کو بینیفٹ نہیں دے گی. یہ بات کنفرم تھی کہ اگر امریکنز اس زمین کے اوپر پاؤں رکھیں گے ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو آنا پڑا اور 200,000 آرمی کو لے کر وہ پرشین گلف کے اندر آئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انایویٹیبل تھا، ناقابل اجتناب تھا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اب کودے. میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کی علامت تھی کہ کیپٹلزم نے اپنی شکست کو قبول کر لیا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کے سوا، اور وہ بھی ایک بالکل کھلی جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں. امریکن پریزنس نے بہت سارے لوگوں کو ہوشیار کیا، بہت سارے لوگوں کو آگاہ کیا. یعنی حماقت کی حد یہ ہو گئی کہ وہ حجاز کا علاقہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں کفر کبھی نہیں آئے گا، وہیں حکومت نے فوجیوں کو اسٹیشن کر دیا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم سینٹیمنٹس کو اویئرنیس بھی ملی اور ڈپریشن بھی ملا. ڈپریشن اس لحاظ سے ملا کہ بھائی کفر ہماری زمین کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، اور اویئرنیس اس پہ ملی کہ اس کا مطلب ہے یہ حکمران قابل وفا نہیں ہے، یہ لوگ ہم سے کبھی وفا نہیں کریں گے. اچھا، ان تمام کے نتیجے میں ایک اویئرنیس شروع ہو گئی. اس اویئرنیس نے مختلف قسم کے ڈائمینشنز اپنے سامنے ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیے. مثلا پولیٹیکل اسفیئر کے اندر ایک نئی فکر آ گئی جس کو ہم نے انقلاب اسلامی کی فکر تعریف کری، اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. ایکسپینڈ کرتے کرتے وہ مثال کے طور پر اپنی ایسٹرن بارڈر میں شاید آگے نہ بڑھ پائی ہو، لیکن ویسٹرن بارڈر میں وہ بہت آگے بڑھ گئی اور وہ فلسطین تک پہنچ گئی ہے. تو وہ عراق سے ہوتے ہوئے سیریا اور فلسطین تک آ گئے، اور وہاں پر مضبوط بلاکس انقلاب اسلامی کی حمایت کے بنتے چلے گئے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اب جب اتنی باتیں اس طرح کی ہو گئی ہیں، وہ یہ کہ انقلاب کو شاید ایسٹ ورلڈ آسانی سے پھیل جانا چاہیے تھا. یعنی انقلاب اسلامی کو پاکستان کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اگر پاکستان انقلاب اسلامی سے متاثر ہو گیا تو پھر پوری دنیا اسلام کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی پاکستان کو انقلاب اسلام کے اثرات سے بچانے کے لیے، اور اس کی واضح نشانیاں وہ سیکٹیرنزم ہے جو 80s میں انجام پایا. میرا اپنے خیال ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ وہاں پر تھے جب ارلی 80s میں سیکٹیرنزم ایک بلا کے طور پر شروع ہوا تھا، اور وہ کاؤنٹر تھا ایکچولی اس انقلاب اسلامی کی گروتھ کے لیے جو وہ ایسٹرن بارڈر کی طرف دکھا رہا تھا. ہسٹوریکلی پرشیا کے اندر ہونے والی ساری چیزیں ویسٹ میں نہیں جاتی ہیں، ایسٹ میں جاتی ہیں. ہسٹوریکلی لاسٹ 500 ایئرس کے اندر پرشیا کا ایکسپینشن ویسٹ ورلڈ نہیں رہتا تھا، پرشیا کا ایکسپینشن ہمیشہ ایسٹ ورلڈ ہوتا تھا.
لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہماری ساری چیزوں کے اوپر مغل ساری چیزوں کے اوپر ایرانی چھاپ جو ہے وہ سب کو نظر آتی ہے اس کے اندر. البتہ شاید وہ ڈیلیکیٹ کام نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ بہرحال وہ سب نظر آتا ہے یہاں پر. تو ایکچولی انقلاب اسلامی کا ایسٹ ورڈ ایکسپینشن بہت آسان تھا, اور کفر جانتا تھا کہ یہ ایسٹ میں اگر ایکسپینڈ ہوئے تو یہ پھر پورے دنیا اسلام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے. پاکستان کی قوم کی ایک عجیب خاصیت ہے, اگر اس میں کوئی چیز چل گئی تو پورے دنیا اسلام میں چل جائے گی. یہ پاکستانی عوام کی ایک عجیب مشکل ہے. لہٰذا رچرڈ نکسن نے اپنی بک سیز دا مومنٹ کے اندر ریکمینڈ کیا کہ ہمیں پاکستان کو ماڈل کے طور پہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اور اسپیشلی یہ جو انہوں نے 20 سینچری کے مڈ میں پاکستان کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی, لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ, اس کے پیچھے بھی آئیڈیا یہی تھا کہ اگر اسلام پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی صورت میں نافذ ہو گیا تو یہ ایک سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوگا تمام مسلم اسٹیٹ کے لیے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہاں کامیاب نہیں ہوا, اور وہ بلاخر اپنا ٹائم پھر ہمارے سامنے رکھ کے. اب ہم لوگ اس دور کے اندر یہ جتنے فنومناز میں نے آپ سے کہے ان میں سے کوئی اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا, ان سب نے اپنا ایکسپینشن دکھایا. میں دوبارہ ان کو ریکال کر لیتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا ٹیکنالوجی کی گروتھ, ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن لاسٹ 30 ایئرس کے اندر. اب آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. یعنی ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے 30 سال پہلے. میں اپنی جنریشن کو وہ جنریشن کہتا ہوں جو بیچ میں لنک بنا ہے, جس نے ٹیلی کمیونیکیشن کی اس زمانے کو دیکھا ہے جو پچھلا زمانہ تھا, اور ٹیلی کمیونیکیشن کا نیا زمانہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے. یعنی ہمارے زمانے میں اگر میں اپنے بچپن کی طرف چلے جاؤں تو انگلینڈ کال کرنے کے لیے تقریباً 200 روپے درکار ہوتے تھے, اور وہ ٹیلی فون لائن ڈھونڈنا مشکل ہوتی تھی جس سے انگلینڈ کال کی جا سکے. انتہائی مشکل کام تھا کہ آپ کو کوئی ٹیلی فون ایسا مل جائے جس سے آپ انگلینڈ کال کر لیں. تقریباً 200 روپے لگ سکیں گے پھر آپ کے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ تقریباً 2 روپے منٹ سے کم پر انگلینڈ بات کر لیں گے اپنے ٹیلی فون سے, کسی بھی ٹیلی فون سے. تو ظاہر بہت کچھ ہو گیا تھا, اور اسی کے حساب سے جو انٹرنیٹ وغیرہ کی ضرورت تھی. انقلاب اسلامی کی تاثیر آپ کے سامنے ہے. اس وقت شاید دنیا کی تمام بڑی حکومتوں کے لیے جو بڑا چیلنج ہے ان میں سے ایک چیلنج انقلاب اسلامی ہے. اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے کسی بھی اسفیئر کے اندر, چاہے وہ میلیٹنسی ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ پبلک اویئرنیس ہو, چاہے وہ سوشل پینیٹریشن ہو. ان سب اسٹیجز اسفیئرس کے اندر ان کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ انقلاب اسلامی کا مقابلہ کیسے کریں گے. تیسرا ہم نے کہا تھا ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کا ڈاؤن فال. تو ہم تقریباً اینڈ پر ہیں, ایٹ لیسٹ یو کے اندر تقریباً سکون سے. میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں, ابھی بھی عرض کروں گا, آپ آخری سانسوں پر کھڑے ہیں یہاں پر, آپ آخری سانسوں پر کھڑے ہیں. اس سسٹم کو کولیپس ہوتا دیکھیں گے. دسمبر 2011 میں ہے, اور مجھے نہیں معلوم آپ کتنے مہینے دیکھ پائیں گے, کتنے مہینے اس حالت میں دیکھ پائیں گے اس کو. پر ابھی پھر دعویٰ کرنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, ہم بات کو واپس آئیں. تو آپ ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کے بالکل اینڈ پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تقریباً 200 بینک بینکرپٹ ہوئے امریکہ کے اندر صرف ایک سال کے اندر, اور جو وہاں پر بینکرپسی کا ریشو ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. اب ان تمام کے ہوتے ہوئے چیلنج کیا ہے ہمارے سامنے, اب چیلنج ہمارے سامنے کیا ہے, اور اس چیلنج کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس, اس ذمہ داری کو ہم انجام کیسے دیں گے. یعنی سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے سامنے ہے, دیندار ہونے کے ناطے, آپ یہاں دین کے ناطے بیٹھے ہیں, چیلنج جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ کے دین کے لیے ایک ڈیمانڈ ہے, اور آپ اپنے دین کو پیش کر سکتے ہیں. صرف ایک مشکل ہے, آپ دین کیا دیں گے, دین کے نام پہ کیا دیں گے. دین کے لیے خدا خود نہیں آتا دین دینے کے لیے, دین کے لیے دینداروں کو ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ لوگوں تک دین پہنچائے, اور یہ دین کا مشکل ترین حصہ ہے. اگر دین خدا کو خود دینا ہوتا تو پھر آسان تھا. یہ کہ دینداروں کے ہاتھ میں معاملہ ہے, یہ بہت مشکل ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی, فاستقم کما امرت, اے نبی آپ پائیداری دکھائیں, مثابت قدمی دکھائیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا. اس کے بعد کہا ومن تاب معک, اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں دوسرے حصے میں میری کمر توڑ دی, میں استقامت دکھاؤں اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہیں یہ کیسے دکھائیں گے. ان کی طرف سے سارا دعوت ہے کہ یہ کیسے اپنے کام کو کریں. مشکل ساری یہاں پر ہے.
آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس فکر ہے، آپ ایک آئیڈیل گولڈن اپرچونٹی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو کئی 100 سال میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا. آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ پرابلم سر یہاں پر کبھی 1100 سال 1200 سال کے اندر، اگر نہ کہوں 1400 سال کے اندر، ہم اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے عالمی پس منظر میں جتنے اس وقت مضبوط ہیں. کبھی انٹرنیشنل ایرینا کے اندر ہماری اتنی سے نہیں آئی جتنی اس وقت آئی. صرف ایک مشکل رہ گئی، آپ اس کو کریں گے کیا؟ اس اپرچونٹی کو آپ اس کو اویل کیسے کریں گے؟ اب چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس اپرچونٹی کو سمجھنے کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو اس کے سب سے بڑے کینوس پہ لے جا کے دیکھنا پڑے گا. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا کینوس بہت چھوٹا سا، ہمارا سوچنے کا انداز بہت چھوٹا ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز کو اپنی زندگی کے آبجیکٹیو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا مثال کے طور پر میں اگر ایک اسکول چلا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں پوری کائنات یہ اسکول ہے. اگر یہ چل گیا اسکول تو پوری کائنات چل گئی، ورنہ نہیں چلے گی. ایسا نہیں ہے. زندگی بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ایک حقیقت کا نام ہے. ہم لوگوں گراؤنڈ ریئلٹیز کو پرسیو کرنے میں صرف اپنے ایک فریم کو دیکھ کر بس اسی سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ پہلے اسٹیپ میں تو نظر آنی چاہیے، لیکن یہ کل کائنات بن جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہم لوگ ایسے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں بن جاتی ہیں اور ہم ان دکانوں کے اندر ہی محدود ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلا حصہ ہوتا ہے کہ منوپلی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بڑے اہداف جن کو پورا ہونا تھا، حاصل ہونا تھا، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہدف بن جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. پہلا کام یہ ہو کہ ہمیں جو ہمارے سامنے چیلنج ہے اس کی وسعت پتہ ہونی چاہیے، اس کا ہورائزن کتنا بڑا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس وقت اگر ہم کوئی صحیح موو کریں تو دنیا کو نئی فکر دینا اور اصلی فکر تک پہنچانا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فکر کون سی ہوگی؟ دوسرا مسئلہ اسی سائڈ میں کہ فکر کون سی ہوگی وہ یہ کہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنے گی کہ ہم صحیح ترین اور خالص ترین اسلام کو سمجھ سکیں کہ وہ اسلام کیا ہے. ہمارے پاس سلوگنز ہیں اسلام، اور جو وہ افراد کے جو اسلام کے نام پر جان دینے کو تیار ہے ان شخصیتوں کے اندر 180 ڈگری کا فرق آ رہا ہے. ایک آدمی ایکسٹریم رائٹ پہ کھڑا ہے، کہہ رہا ہے میں اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں. ایک ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں. اور ان بٹوین 180 ڈگری میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو سب کے سب اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں. یہاں پہ ایک میجر کوشچن ہے وہ اسلام ہے کیا جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں. لہذا مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کلچر سے وابستہ ہے جس کا اس آدمی کے نزدیک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کسی اور کلچر میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر، اب ممکن کوئی یہ کہے کہ یہ اسلام کی ڈائیورسٹی ہے، یہ بہت رچ کلچر ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن بھارت اسلام کا ایک ایسنس بھی ہے، ایک کور آف اسلام ہے. وہ کور کیا کور ہے، اس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مشکل ہماری یہاں پر ہے. اب ہم سب لوگ جانتے ہیں اسلام کا کور مسجد نہیں ہے، اسلام کا کور حتی نماز بھی نہیں ہے، اسلام کا کور اللہ کی بندگی ہے. یہ 3 لیول ہے ہمارے پاس. ایک لیول بلڈنگ کا لیول ہے، آپ کے پاس بلڈنگ کتنی اچھی ہے. ایک لیول نمازیوں کی تعداد ہے، آپ کے پاس نماز پڑھنے والے کتنے ہیں. اور ایک لیول یہ لیول ہے کہ جو نماز پڑھنے والے مسجد کے اندر کھڑے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی بندگی کتنی ہے. مشکل ہماری ساری اس 3rd لیول کے اوپر آ کے رکی ہوئی. بس ہماری مسجدیں پھیل رہی ہیں، ہمارے نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بندگی بڑھ رہی ہے. یہ اصل مشکل بنی ہوئی ہے. بس جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ یہ کہ ہم اسلام کی خالص ترین مناسب ترین فکر کے اوپر کہیں پہنچ سکیں. اور آخری چیز جو اس سلسلے میں چاہیے وہ یہ کہ دین کو پھیلانا امام کے فرمان کے تحت زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل سے. اور یہ وہ چیزیں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اسلام کی سسٹم نے جب کبھی اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کیا ہے، بلکہ اسلام کی سسٹم نہیں، دنیا کے کسی بھی سسٹم نے اگر اپنے آپ کو پھیلانا ہے اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ کارآمد فکر ہے. اور اگر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ اپنی فکر کو نہیں پھیلا سکیں گے. یہ طے شدہ حقیقت ہے. اب یہ 3 چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں. نمبر 1 ہم سمجھیں کہ یہ چیلنج کتنا وسیع ہے، اس کے اثرات کتنے ہیں، اس کے
نتائج کتنے وسیع ہو سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے ہدف نہ لگیں. نمبر 2 ہمیں اسلام کی خالص ترین تصویر چاہیے. نمبر 3 اسلام کے اوپر اخلاق چاہیے, اسلام کے اوپر عمل چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کو اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بات بنتی ہے. میں پاکستان میں کبھی بات کر رہا ہوتا تھا تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ شاید ہمارے دوستوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, لہٰذا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام اپنے آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے. بدقسمتی سے میں لندن آ کے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہمارے یہاں کے رہنے والے دوست بھی نہیں سمجھ پائے کہ اسلام اپنے آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے تو کس نے سمجھا ہے پھر اسلام کو. پھر یہاں پہنچ کر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, شاید ہم برصغیر کے مسلمان اس عالمی اسلام کی اہمیت نہیں رکھ پائے. شاید ہم نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا لیا ہے فکری طور پر کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اسلام کی ایک عالمی رسالت ہے, ایک عالمی ذمہ داری. لہٰذا ہم اپنے فرینڈ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہو پائے. میں ظاہر جب فرینڈ سے باہر نکلنے کی بات کہہ رہا ہوں تو میں اس ان آرگنائز بہیویئر سے باہر نکلنے کی بات کہہ رہا ہوں. وہ طریقہ کار جو ایک رائج فکر بن گئی ہے کہ آپ چیزوں کو بس چلا دیں کسی طریقے سے. ہمیں اسلام کو کسی اور طرح دیکھنا پڑے گا. آج اسلام ڈیمانڈ کے اندر ہے, لوگ چاہتے ہیں اسلام کی اعلیٰ ترین تصویر ان کے سامنے رکھی جائے. ظاہر ہے وہ اس کو مقایسے میں لے کر آئیں گے غیر اسلامی افکار سے, اور اگر ہماری پروڈکٹیوٹی غیر اسلامی افکار کے مقابلے میں کہیں پر تھوڑی سی بھی کم ہوئی تو پھر اسلام حاکم نہیں ہو پائے گا. پھر وہ اسلام کو کیسے سلیکٹ کر پائیں گے, چوز کر پائیں گے. تو یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم مبتلا ہوئے ہیں, اور ابھی تک ہمارے اسٹائل میں کوئی میجر چینج نظر نہیں آتا مجھے کہ ہم اپنے اسٹائل کے اندر ایک میجر چینج لے کر آئیں, اپنی مینٹالٹی کے اندر, اپنے کام کرنے کے طریقے کے اندر, اور اس کے نتیجے میں ہم اس رسالت کو انجام نہیں دے پائے. اب اگر میں صرف یہ سوچوں مثلا ایرانی قوم اور پاکستانی قوم کون عالمی تصویر کو بنانے میں زیادہ مددگار ہو سکتا تھا, قطعاً پاکستانی زیادہ کارآمد ہو سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کے اندر ایک عجیب قسم کا نیشنلزم ہے جو ان کو گلوبل امیج دینے میں رکاوٹ بنتا ہے. وہ گلوبل امیج نہیں دے پاتے کسی بھی چیز کی, وہ جس چیز کی امیج دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بنا کے دے دیتے ہیں, تو وہ دنیا کے اندر ایکسیپٹنس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. پاکستانی اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ گلوبل امیج کریٹ کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ ان سے لے سکتے ہیں, لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس گلوبل امیج ہے لیکن ان کے پاس وہ مینٹالٹی نہیں دینے کی, اور یہاں مینٹالٹی ہے لیکن طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمیں دینا کیسے. خواہش بھی ہے پاکستانی کے اندر بہت زیادہ, لیکن وہ طریقہ کار نہیں ہے. پاکستان سے میرا مطلب اوور آل برصغیر ہے. پر اس کے اوپر ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے کام کو انجام دے سکیں. اور اپنی زندگی کے اندر اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی پروڈکٹیوٹی آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی قبول کر لیں. آپ کے اندر کس وقت کہیں گے پروڈکٹیوٹی ہوگی؟ نمبر 1 جب آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا ذاتی سطح پر, جب آپ کی پرسنل لائف میں اسلام آپ کو پیس دے سکے. میں نہیں کہہ رہا مادی ترقی دے سکے, پہلے من میں پیس کہہ رہا ہوں, وہ جس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر یہ آپ کی زندگی میں پرسنل لائف میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام سے کچھ حاصل کر پا رہے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی. دوسری بات مجھے سمجھ میں آتی ہے معاشرتی نظم و ضبط, سوشل آرڈر. اگر آپ اسلام پر عمل کر کے سوشل آرڈر کو اچیو کر سکے جو مولانا نے فرمایا کہ اسی بتقوی اللہ و نظم امرکم, اگر یہ آپ کو اچیو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے آپ کو پروڈکٹیوٹی دی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی دوسروں کو پینٹریٹ کرے گی. تیسرے لیول میں جو خود بخود حاصل ہو جائے گا وہ میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے. یہ چیز خود بخود حاصل ہونی چاہیے. یعنی پہلے مرحلے میں اگر اسلام نے آپ کو پیس دے دیا, دوسرے مرحلے میں اسلام نے آپ کو سوشل آرڈر دے دیا, تو تیسرے مرحلے میں دنیا کی مادی ترقی خود بخود آپ کو نصیب ہو جائے گی. اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوگا. بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کریں گے تو مادی ترقی وہ لوگ کر لیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ 2 لیول کے اوپر کارآمد ہو گئے, 2 لیول کے اوپر آپ نے پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر دیا, تو تیسرے لیول کے اوپر مادی ترقی خود بخود آپ کو نصیب ہوگی اور آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بھارت تو وہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کیا. اب یہ تھا کہ جب یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا تھا تو یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہم کوشچن آنسر کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے. اسی خاطر کوشچن آنسر کو تیار بھی کیا گیا اور یہ ڈھیر سارے کوشچنز ہمارے پاس ہیں. اب ہم ان کوشچنز کی طرف توجہ دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد ایک تو میں آپ کی خدمت میں پہلے کہہ رہا ہوں
وہ جس نے کہا تھا کہ ٹائم صحیح نہیں ہوا ہے، وہ پہلا تھا۔ دوسرے سے شروع کرتے ہیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے جی۔ جو کوشچن آنسر سیشنز ہوتے ہیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں، کیونکہ معمولاً سوالات کے جوابات کے اوپر پھر سوالات بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کی ایک لمٹ رکھ دیتے ہیں ٹائم کی کہ اس سے زیادہ آگے نہ لے کے جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کو بیچ میں سے جانا ہو تو بہت آسانی سے جا سکتا ہے، ویسے تو ظاہری اسپیچ کے دوران جانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ بھی انسان جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تو پھر بالکل ہی اوپن ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو وقت کی پابندی کرنی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ میں جب جواب دے رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات دوست احباب کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ان کو ہنسانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ میرا تجربہ بہت خراب گزرا ہے۔ 5 دن پہلے، تقریباً 5-6 دن پہلے میں نے ایک چھوٹی سی گیدرنگ کے اندر، چند دوستوں کی گیدرنگ کے اندر یہی سمجھا کہ دوست ہیں، اور میں نے کھلے دل سے بات کی، بعد میں مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنی 27 سالہ طالب علمی کے تجربے میں اور 16 سال کے تبلیغی تجربے میں اس کلاس کی منافقت کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑا جتنا آج سے چند دن پہلے کرنا پڑا، اور اس سے میں جتنا ہرٹ ہوا ہوں وہ خدا جانتا ہے۔ میں 27 سال میں کبھی اس درجے پہ نہیں پہنچا تھا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی 27 سال کا بدترین تجربہ آپ کے علاقے میں انجام پایا۔ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور مجھے اس کا حل سمجھ میں نہیں آنا پڑا، پر اب میں احتیاط کروں گا انشاءاللہ۔ ایران میں نظام بینکاری یا نظام اقتصادی مکمل طور پر اسلامی ہے یا صرف اسلامی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں؟ 2 باتیں ہمیں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی نظام پوری صورت میں ہمارے پاس اس وقت حاصل نہیں ہوا ہوگا، اسلامی نظام پوری صورت میں کمپلیٹ پکچر کے ساتھ۔ اچھا، جب ہم اسلامی نظام پوری تصویر کے ساتھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر اسلامی حکم کے پیچھے ایک اسلامی ثقافت ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف حکم کو لیں گے اور ثقافت آپ نے نہیں لی، پھر وہ حکم اتنا زیادہ کارآمد نہیں ہو پائے گا۔ سادہ سی مثال اس کروں گا، اسلام بہت اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ صدقہ دیں، بہت اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ صدقہ دیں۔ اچھا، اگر کسی ایسے کلچر میں پہنچ گئے جہاں مانگنا برا نہیں ہے تو پھر آپ عمل کر سکیں گے؟ ہر آدمی آپ سے مانگ رہا ہوگا، پھر آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ وہ کلچر جس میں اسلام کہتا ہے صدقہ دو، اور اگر کوئی تم سے مانگے تو تم سب کچھ قربان کر دو، یہ کس کلچر کی بات ہے؟ اس کلچر کا ذکر کر رہے ہیں جہاں مانگنا موت سے زیادہ برا ہو گیا۔ حضرت ہاشم کے زمانے میں، اللہ رسول خدا کے اجداد میں حضرت ہاشم، جن کے نام بنی ہاشم قبیلہ، ان کے زمانے میں ایسا تھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ صحرا میں کالے رنگ کا ایک خیمہ لگا کے بیٹھ جاتا تھا بیوی بچوں کو لے کے، کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جاتے تھے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ہاتھ پھیلانا اتنا بڑا ننگ تھا۔ حضرت ہاشم کے زمانے میں قحط آیا اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے کیونکہ مانگنے کی عادت نہیں تھی انہیں۔ اب آپ تصور کیجیے گا کہ ہم کفر اور شرک کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ کفر اور شرک کے زمانے میں مانگنا اتنی بے عزتی تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ حضرت ہاشم کے زمانے میں جب قحط آیا تو لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ جب لوگ مرنا شروع ہو گئے، حضرت ہاشم نے دیکھا کہ بھئی میری قوم مر رہی ہے اور کسی نے اتنی بے عزتی برداشت کرنے کی طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ پھیلائے، تو لوگ دھڑا دھڑ خیمے لگاتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیز نکلا کرتے تھے۔ پھر اس موقع پہ حضرت ہاشم نے ایک طریقہ کار شروع کیا۔ انہوں نے وہ مشہور و معروف غذا جو عربوں میں آج کل بہت رائج ہے، انہوں نے روٹی، گندم کی روٹی بنا کر اس کی گوشت کو ایک سالن کی صورت میں تیار کیا۔ اس کو میں خیال میں سبیت تعبیر کرتے ہیں شاید عرب لوگ۔ اس سبیت کو انہوں نے کعبہ کی کھانے کے طور پر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی شاید وہ تصور جس کو ہم مجلس کی نظر کا تصور کہہ سکیں گے، شاید وہاں سے انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے کہا یہ کھانا کعبے کی طرف سے تحفہ ہے تم لوگوں کے لیے، کوئی نہیں دے رہا، یہ کعبہ دے رہا۔ اس پر لوگ مطمئن ہوئے کہ ہاں ہم صدقہ نہیں دیں گے، لیکن اگر کعبے کی طرف سے کچھ مل رہا ہے تو وہ لے لیا جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں کی جانب بڑھنا شروع ہوئی۔ تو وہ ایک ثقافت تھی جس کے اندر یہ حکم شریعت ہے۔ اچھا، اب کیا ہم اسی پہ عمل کریں کہ جو مانگے اس کو جتنا دے سکتے ہیں دے دیں؟ تو ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ پروفیشنلی مانگتے ہیں، ان کا کوئی تعلق استحقاق سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ ان کے اوپر مدد ہونی چاہیے، بلکہ یہ سب کے سب پروفیشنل بیگرز ہیں۔ اب اس ثقافت میں وہ حکم نہیں چل پا رہا، اس کو مشکل کا سامنا۔ اچھا، ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ثقافت تبدیل کریں یا اسلام تبدیل کریں۔
یہ مشکل آ گئی ہمارے سامنے. تو ہم کہتے ہیں ہم اسلام کی حکومت کو، اسلام کے حکم کو باقی رکھیں گے، اس گندی ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آہستہ 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 تبدیل کریں گے، لیکن حکم اسلامی کو قربان نہیں کر سکتے. معاشی نظام کے اندر ہمارے سامنے مشکل یہ آئی کہ ہمارے پاس کبھی بھی اسلامی حکومت اس معنی میں بنی ہی نہیں جو 1979 میں اب ہمارے سامنے بنا. تو کبھی ہمارے پاس یہ تجربہ رہا ہی نہیں کہ ہم اسلام کے معاشی نظام کو کہاں ٹرائی کریں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کیپٹلزم نے 300 سال وقت لگایا ہے. یعنی اگر ہم وہ ویلتھ آف نیشنز سے ہم شروع کریں بک سے تو پھر 300 سال کا تجربہ لگایا، تب کہیں جا کر ویسٹرن ورلڈ کے اندر کیپٹلزم جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکا. اور وہ جو ثابت کیا وہ بھی کتنے عرصے کے لیے وہ آپ کے سامنے کہ اب تقریباً ختم ہونے والا ہے. تو اسلام کے پاس اسلام کا معاشی نظام دنیا میں نافذ ہو، اس کے نتائج نکلیں، یہ بہت بڑی ایک اسٹوری ہے جس تک پہنچنا ہوگا. لیکن بہرحال الحمدللہ کم از کم اتنا شروع ہوا کہ کچھ اصطلاحات کو بنیاد بنا کر فارمولاز ڈرائیو کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی شہید صدر نے اس کے اوپر پہلا کام، شہید صدر نے بڑا کام کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا 2 صورتیں ہیں ہمارے پاس، یہ اقتصادیات کے اندر ڈسکشن ہوا ہے اگر کوئی وہاں سے ریفرنس لینا چاہے. انہوں نے کہا 2 صورتیں. ایک صورت تو یہ کہ ہم اسلام کے اقتصادی نظام کو جتنا اپنے ذہن کے اندر ہے پہلے کہیں بنائیں، پورے کو سمجھ لیں، بنا چکے ہوں، پھر کہیں جا کر ہم امپلیمنٹ کرنے کی طرف جائیں. کہا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کچھ فنڈامنٹلز کو جو اسلامک اکانومی کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو پہلے امپلیمنٹ کریں، آہستہ آہستہ اس سے سیکھیں کہ اب نظام بنے گا کیا. تو انہوں نے کہا میں دوسرے کو پریفر کروں گا. اور لہٰذا جب جمہوریہ اسلامی آیا تو اس نے پہلے فنڈامنٹلز کو امپلیمنٹ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ہم سود نہیں لیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے. آہستہ آہستہ اس کی ماڈیفکیشن ہونا شروع ہو گئی. ہم لوگ ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں. لہٰذا آپ میں اور ہم میں جو لوگ بھی اسلامی اقتصاد کو پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک جملہ بہت زیادہ کہتے ہیں اور ہمیں بہت سننا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہی سود دیا ہے، نام تبدیل کر دیے. بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہی سود ہے، نام تبدیل ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے فنڈامنٹل کو ایکسپٹ کیا ہے، باقی چیزوں کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. اس ماڈیفائی کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. تو مثال کے طور پر پہلے کمپنی جو لیز دیتی تھیں تو اس کے اوپر سود دیتی تھیں. اسلامک اکانومی کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہی کمپنی اجارہ کر رہی ہوگی، یعنی آپ کو رینٹ پہ دے رہی ہوگی اور رینٹ لے رہی ہوگی. مثال کے طور پر پہلے لوگ ہاؤس لون لیتے تھے تو وہ HDFC جیسے ادارے سے پاکستان کے اندر تو وہ پرسنٹیج ہوتی تھی کہ آپ اتنے % گھر کا آپ اپنے انٹرسٹ دیں گے گھر کے قرضے کا. اب انہوں نے اس کو ماڈیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا گھر میں اور آپ مل کر گھر کے مالک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے 40% لگایا، میں 60% لگا رہا ہوں. آپ اور میں گھر کے مالک ہیں اور گھر میں کون رہ رہا ہے؟ گھر میں آپ رہ رہے ہیں. تو 60% آف دی رینٹ میرے پاس آئے گا. اس طرح سے وہی جو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو وہی سود ہے لیکن اس نے اس کو رینٹ کا نام دے دیا ہے. یہ ٹرانزیشنل پیریڈ کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اچھا اس کے پیچھے جو اصلی کلچر ہے وہ چینج کیا کرنی ہوگی؟ اصلی کلچر میں جو میٹیریلزم ہے وہ چینج کرنا ہوگا کہ لوگ دنیا کی خاطر زندگی نہ گزاریں، لوگ دنیا میں زندگی گزاریں آخرت بنانے کی خاطر. اس کو وسیلے کے طور پہ استعمال کریں، نہ کہ ہدف کے طور پہ استعمال کریں. اور پیسے کی قیمت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ایکویلنس کو طے کرنے کے لیے، نہ کہ پیسے سے ہی محبت شروع ہو جائے. اصل آپ تصور کیجیے گا اسلامی نظام کے اندر نوٹ کی ویلیو کیا ہے، اسپیشلی کرنٹ کرنسی کی ویلیو، جس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے. یہ صرف ایک پیس آف پیپر ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر نکسن نے جب ڈالر اور گولڈ کے درمیان کانٹیکٹ کو ختم کیا تھا اس سے پہلے تو پھر کچھ تھا کہ پہلے $1 کے پیچھے ایک گولڈ کی سرٹن اماؤنٹ تھی، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم لوگ ایکچولی 1970 کے بعد سے 1970s کے بعد سے درود بھیجے محمد جب سے ڈالر اور گولڈ کا یہ رابطہ ٹوٹا ہے اس کے بعد سے ہم ایک آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہم روپے کی قیمت کوئی چیز سے طے نہیں کر سکتے. ہم ڈالر کی قیمت، پاؤنڈ کی قیمت، یورو کی قیمت کسی چیز سے طے نہیں کر سکتے. کیوں؟ پیچھے کچھ ہے ہی نہیں اصلا. یہ صرف ایک پیس آف پیپر ہے جس کو کریڈیبلٹی دے دی گئی ہے اور کوئی اس بات کو کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا ہے کہ کتنے پیس آف پیپر ایشو کریں گے آپ. جہاں امریکہ دھڑا دھڑ نوٹ پہ نوٹ بنا رہا ہے، چھاپ بھی نہیں رہا ہے، صرف نمبرز کلک کر کے بنا رہا ہے. یعنی ایون کو چھاپنے کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر رہے. جو دنیا کے اندر نوٹ کی ڈالر کی مقدار ہے اس کا صرف 9% پرنٹڈ نوٹس ہیں اور باقی سب سے کلکس کے اوپر کریٹ کیے گئے. تو یہ ایک
آرٹیفیشل ورلڈ ہے جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، لیکن 12-30 سال سے ہم اسی کے اندر گھوم رہے ہیں میرا اپنے خانے کہ اب اسی خاطر یہ بسٹ ہوتا ہے پھر بالآخر اس میں کس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہے، اور تبھی یہ مشکل ہے ہمارے پاس. دوسرا سوال، ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد اب ایک سوال، نمبر کا بھی مسئلہ نہیں تو نمبر غلط ہو جائے. لکھا ہے کہ پاکستان، ایران، عراق، لبنان میں ایسے حالات ہیں جو انسپائر کرتی ہے جذبہ شہادت کو. کہہ رہے ہیں ہاؤ کین وی انسپائر پیپل ہیئر اور ان ادر کنٹریز ہو آر لیونگ ان مور پیسفل کنڈیشنز دین کمپیئر ٹو دا کنٹریز مینشن ابو ٹوڈز جذبہ شہادت، کہ بھئی وہ لوگ تو چلو دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے اندر جذبہ شہادت آئے گا. یہ جو یہاں برطانیہ میں رہنے والا ہے، UK میں رہنے والا ہے، اس کے اندر جذبہ شہادت کیوں آئے گا؟ اچھا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اسلام جو ہمیں آبجیکٹیوز دیتا ہے وہ سرٹن کنڈیشنز میں ہوتے ہیں یا ایبسولوٹ ٹرمز میں ہوتے ہیں. مثلا اگر اسلام کہتا ہے تقوی اختیار کرو تو اس وجہ سے کہتا ہے کہ کسی خاص حالات میں تقوی اختیار کرو، یعنی کہ نہیں تقوی اختیار کرنا ہے کہ ایبسولوٹ ریئلٹی آپ کو کرنا ہے. اسی طرح میں پوچھوں گا شوق شہادت آیا اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے یا صرف کنڈیشنز میں، پرٹیکولر کنڈیشنز میں اسٹریٹجی ہے جو ہم نے بنانی ہے؟ ہمیں کہا نہیں، یہ کنڈیشنز کے اندر اسٹریٹجی نہیں ہے، اصل میں یہ ہماری خواہش ہے، مستقل خواہش ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شہید کون ہے. اب جیسے انہوں نے بات کی اس سے لگ رہا ہے کہ شہید صرف جنگ لڑنے والا شہید ہے. ہر وہ شخص شہید ہے جو اللہ کی خاطر زندگی گزار رہا ہے. اگر اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی خاطر موت کا انتخاب کرتا ہے، وہ شہید ہے. ہاں ایک آدمی کو دشمن کی گولی مارتی ہے، ایک آدمی کو کوئی اور طریقے سے موت آتی ہے، لیکن شہادت کی طرف مستقل ہے. لکھا ہے کہ ہم میڈیا بہت دیکھتے ہیں ایران اور ویسٹ کے درمیان. اس کے بعد آخر میں کوشچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ کنسیڈرنگ دی حکومت ولایت فقیہ ان ایران کین وی ایکسپٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیٹمنٹ carrying out of the ministry, coming out of the ministry of Iran as حق. کیونکہ حکومت ولایت فقیہ کی ہے تو کیا ہر جو حکم، ہر جو خبر ایران کی منسٹری آف انفارمیشن سے آئے وہ حق ہے؟ میں کہوں گا شاید اتنی ایبسولوٹ ٹرم میں حق ڈیفائن نہیں کیا جا سکے گا. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت مثال کے طور پر ولایت فقیہ کی اور حق کی حکومت ہے، لیکن کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نیچے تک عمل کرنے والے سب ایز پر اسٹینڈرڈس آف ولایت فقیہ عمل کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. یعنی مثال کے طور پہ کیا میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ جب میں بارڈر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو جس نے میرا پاسپورٹ چیک کیا تھا اس کے اسٹینڈرڈ بھی وہی تھے جو ولی فقیہ کے اسٹینڈرڈز تھے؟ نہیں، ممکن ہے وہ اس دن اپنی بیوی سے لڑ کے آیا. کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ توقع بھی فضول ہے کہ وہاں پر فرشتے ٹہل رہے ہوں گے اور سب کے اسٹینڈرڈز ولی فقیہ کے اسٹینڈرڈز ہیں. ایسا نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی. یہاں پہ انسان رہتے ہیں، یہاں پہ انسانوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں. تو ہم یہ تصور کریں کہ یہ سب ایسے ہوں گے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ وہ سب تو ہو سکتے ہیں، منسٹری آف انفارمیشن کے اندر بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کے اندر بھی انسان کام کر رہے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ متقی ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوں گے. بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر دخالت دیتی ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھاتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ احمدی نژاد نے ہولوکاسٹ اور ٹوین ٹاور کانسپریسی کے بارے میں کچھ کہا جس کو کنڈم نہیں کیا رہبر نے، سید علی خامنہئی نے. تو کیا کین وی ایکسپٹ دیم ایز ٹروتھ as I have seen many people مومنین here who condemn the statement of احمدی نژاد. ہم احمدی نژاد کو حق کا معیار نہیں بنا سکتے کہ مثلا جو یہ احمدی نژاد کے وہ حق کا معیار بن جائے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، حق کو دیکھو پھر لوگوں کو پہچانو، نہ کہ لوگوں کو دیکھو پھر حق کو پہچانو. پہلے حق دیکھو پھر لوگوں کو پہچانو. ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے، اس کے اسٹیٹمنٹ سالڈ ہے، اس کے اسٹیٹمنٹ کے پیچھے لاجک ہے. بہت سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کو اور مجھے بھی ایسے ہی دیکھنا پڑے گا کہ اگر اسٹیٹمنٹ لاجیکل ہے اور صحیح لگ رہا ہے اور عقل میں آنے والی بات ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے، چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہے. ہاں احمدی نژاد کے اندر ظاہر ہے وہ چونکہ ایران کے صدر ہیں اور ایران کا سسٹم حکومت اسلامی کے تحت ہے، تو اگر ہم ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو نہ کہیں کہ رہبر کی تائید اس کے اوپر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی حاصل ہے، تو ہاں کم از کم میجر اسٹیٹمنٹس کی جو پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو یقیناً تائید حاصل ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر رہبر کی تائید ہوگی جو انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز میں بھی رہبر کی تائید حاصل ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہوتا.
پالیسی اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن باریک بالکل چھوٹے باتوں کے اندر اس میں نہیں ہو سکتا. تو ابھی ممکن ہے وہ کہیں گے کانسپریسی تھیوری تھی یا نہیں تھی. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ولی فقی آ کر دخالت دے اور صدر کو بتائے کہ نہیں تم نے یہ بات جو کہ اس کو اس طرح سے کیا. ایسی ضرورت نہیں. پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا، مثال کے طور پر اگر احمدی نژاد کہیں کہ بھائی ہم امریکہ کے مقابلے میں یہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ کے ہم اس وقت ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے جب وہ ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کریں گے. یہ میک سینس ہے، یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. یا مثلا وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم صہیونی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اس حکومت کو غاصبانہ حکومت سمجھتے ہیں. یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر بھی احمدی نژاد کی بات کو پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھ دی جائے اور یہ فقی کا حکم سمجھ دیا جائے، میرے خیال میں اس میں ذرا سا تعامل کرنا پڑے گا. البتہ یہ جو دو باتیں انہوں نے کہی مجھے تو اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی. دونوں باتوں میں سمجھتا ہوں کہ حق بات انہوں نے کہی. دیکھیے جب امام حق کا ظہور ہوگا، کیا اس وقت کی سائنسی ٹیکنالوجی کا وجود رہے گا اور اس وقت اس کا استعمال ہوگا؟ کوئی بھی سائنسی چیز مثلا ایٹم، نیوکلیئر، فلاں، یہ سب چیزیں استعمال ہوں گی. اچھا، یہ بہت زیادہ سوال پوچھ جانے والے سوالوں میں سے ہے اور مجھے یاد نہیں آتا کوئی بھی ہم Q&A کا سیشن کرتے ہیں جو تھوڑا لمبا ہو اور یہ کوشچن نہ آتا ہو. ہمیشہ آتا ہے. اس کا جواب میں معمولاً یوں دیتا ہوں کہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے کسی نمائندے کے آنے سے ٹیکنالوجی نے کوئی ریورس گیئر لگایا ہو. آج تک ایسا نہیں ہوا. ہر آنے والی حجت نے سپیریئر ٹیکنالوجی کی طرف موومنٹ کی ہے. اصل جب حضرت ابراہیم آئے تو کیا ٹیکنالوجی پیچھے گئی؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پیچھے گئی؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پیچھے گئی؟ یا نبی خدا کے آنے سے پیچھے گئی؟ کبھی بھی ٹیکنالوجی پیچھے نہیں گئی. تو یہ تصور کرنا کہ امام کے تشریف لانے سے ٹیکنالوجی امام کے آنے کی وجہ سے پیچھے چلی جائے گی، یہ ناممکن ہے. حجت خدا کا کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی ترقیوں کو پیچھے دھکیل دے. حجت خدا کا کام ہے کہ ترقی کو لے کر آگے بڑھے. ہاں، زیادہ میننگ فل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ میں کہ ظاہری طور پر اگر کہیں ڈیولپمنٹ آرٹیفیشل ہو رہی ہے تو اس کو آرٹیفیشل نہیں ہونا چاہیے، میننگ فل ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر مجھے یہ احمقانہ لگتا ہے کہ ہم آسمانوں کی طرف بلڈنگز بنانے کا ایک مقابلہ کر رہے ہیں. 100 منزلہ، 120 منزلہ، 140 منزلہ، 200 منزلہ. اب اس میں کہیں امام تشریف لائیں گے تو 500 منزلہ بنائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے. اور نہ یہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے، نہ یہ ریشنل انٹرپریٹیشن ہے ٹیکنالوجی. پھر ٹیکنالوجی کا یوزیج ہوگا، ٹیکنالوجی ریشنلی یوز ہونی چاہیے، نہ کہ یہ نمائشی کاموں کے اندر کہ آپ کی بلڈنگ کی جو اوپر ہائٹ تھی وہ کتنی بن گئی. ہاں، بس مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کی تشریف لانے سے ٹیکنالوجی کوئی ریورس گیئر لگائے گی اور پیچھے چلی جائے گی. یہ سمجھ میں آتا ہے ٹیکنالوجی میننگ فل ہو جائے گی. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اور سپیریئر ٹیکنالوجی اس کو ریپلیس کر دے گی جس کا موڈ آف ٹیکنالوجی وہ ڈفرینٹ ہوگا. مثال کے طور پر یہاں پر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ الیکٹرانکس کے اوپر بیس کر رہی ہے. موومنٹ آف کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کی موڈ میں پرابلم ہے وہی کہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی الیکٹریسٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے اور ہمارے پاس الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کا کوئی اچھا ریلائبل اکنامیکل میتھڈ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں مشکل ہے ہمارے کہ ساری ٹیکنالوجی الیکٹریسٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے اور الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرنے کا سستا ریلائبل زندگی کے مطابق نیچرل پروسیس ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا کوئی سولوشن نکلنا ہوگا کہ کیا مثال کے طور پر امام ٹیکنالوجی کی اس موڈ کو چینج کریں گے، الیکٹران کی بجائے الیکٹریسٹی کی بجائے کوئی اور ٹیکنالوجی آ جائے گی، یا اس میں ہمیں کوئی نیا کوئی اور طریقہ کار پتا چل جائے گا. یہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اندر ایک بہت بڑے فراڈ سے گزر رہے ہیں. مجھے قطعاً اس بات کا احساس ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اندر جو چین آف ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اس میں ہم کسی فراڈ سے گزر رہے ہیں اور یہ فراڈ پتہ نہیں یقیناً امام کے آنے پہ یہ فراڈ ٹوٹ جانا چاہیے. یعنی ہم تصور کیا یہ کر رہے ہیں کہ جتنی اسپیڈ سے گاڑیوں کے ماڈل آتے ہیں اور اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ اسی اسپیڈ سے وہ ڈسکور ہو رہی ہوتی ہے. قطعاً ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. گاڑیوں کے ماڈل کا آنا کسی ٹیکنالوجی کی اسپیڈ کے مطابق نہیں ہوتا، وہ صرف پیسے کے بننے کی رفتار سے ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں. لہٰذا مثال کے طور پر جو چیزیں ہمارے نزدیک انڈرسٹوڈ ہیں کہ ارلی 1980s میں لیب کے اندر بن چکی تھیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے مارکیٹ میں نہیں آئی. اور ہولوگرام سے اس کی ایک مثال ہے کہ 30 سال ہو گئے ہمارے پاس جبکہ وہ ارلی 1980s میں لیب میں بن چکا تھا. اس کو کمرشلائز ہو جانا چاہیے تھا. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ شاید کلر ٹیلی ویژن کے آخری ایکسٹینٹ تک جو پیسہ گھسیٹ سکتے ہیں لوگوں سے وہ گھسیٹیں گے اور اس کے بعد جو وہ لمٹ لیس ہو جائے بالکل لمٹ کے اوپر پہنچ جائے گا تب کہیں جا کر وہ اس نئے فیز آف ٹیکنالوجی کو انٹر کریں گے. تو اب یہ دھوکہ ہے جو انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے
ایک سوال ہو سکتا ہے، امام تو ٹیکنالوجی کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے، لیکن ان سے پہلے خود انسان کوئی حرکت کرے کہ ٹیکنالوجی پیچھے چلی جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ امام تو آگے ہی لے کر جائیں گے، لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو چھوڑا ہو کہ ہم ان کے زمانے میں کچھ ٹیکنالوجی ہو ہمارے پاس۔ مثال کے طور پر مثلا اگر یہ اسی حساب سے ہم گڑبڑ کرتے رہے جو اس وقت کر رہے ہیں، تو ہم چند سالوں کے اندر ہوا کے معاملے میں کہاں پہنچنے والے ہیں، پانی کے معاملے میں کہاں پہنچنے والے ہیں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر امام 50 سال تک آگے تشریف نہیں لائے تو دنیا میں پانی کی صورتحال کیا ہونے والی ہے؟ ہم بدترین قحط تک پہنچنے والے ہیں، سر پہ ہمارے سامنے۔ ہم فوڈ کے معاملے میں کہاں پہنچنے والے ہیں؟ ہمارے سامنے آنکھوں کی کہ ہم اپنے بالکل تباہی کے دانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ نہیں معلوم کس وقت دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا قحط آئے جس کے اندر لاکھوں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو کوشچن یہ نہیں کہ امام آئیں گے تو ٹیکنالوجی آگے جائے گی پیچھے جائے گی، وہ تو یقیناً آگے جائے گی، لیکن مشکل یہ کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارا اثر کیا ہوگا، ہم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہوگا، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد سوال ہے، جس طرح سید الشہداء کے وقت لوگوں نے ان کی نصرت کی، کامیاب ہوئے، اس طرح آج کے زمانے میں ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے کیا کریں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علاوہ کیا چیز ہے جو ہمیں امام کی خرید کر جائے تاکہ ہم نصرت کریں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ اچھا ایک سولوشن وہ جملہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میرا اپنا خیال ہے اگر کوئی امام کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس کی جملے کے اوپر توجہ دے، جتنا کر سکتا ہے عدل کرے، جتنا کر سکتا ہے ظلم سے لڑے، اور وہ جب عدل کرنے لگے تو سب سے پہلے کس کے ساتھ عدل کرے؟ اپنے ساتھ، اپنے اوپر ظلم نہ کرے، پھر اپنی فیملی کے ساتھ عدل کرے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، پھر اپنے علاقے کے ساتھ عدل کرے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اسی طرح جہاں کہیں مظلوم ہو اس کا ساتھ دے اور ظالم سے لڑے۔ تو اگر کوئی واقعہ نصرت امام کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں فارمولہ بہت سادہ سا اور آسان فارمولہ ہے اس کے سامنے، اور ہم اپنے ہی ساتھ عدل میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے تو در حقیقت ظلم کس پہ کیا اس نے؟ پہلا ظلم اس نے اپنے اوپر کیا۔ دیکھا شیعہ قوم جو پاکستان سے باہر آباد ہیں ان کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جبکہ پوری دنیا میں ہلچل سی مچی؟ اس کے لیے کچھ جملات عرض ہوئے آپ کے سامنے کہ آپ ایک جو آپ کے سامنے جو ویو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے سامنے کتنا بڑا ایک کام سامنے رکھا ہوا ہے۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں کتنا کما سکیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو اسلام سے کیا دے سکیں، ہدایت میں انسان کی ہدایت کے اندر کیا کردار ادا کر سکیں۔ تو اس کے اوپر سارا کچھ عرض کر چکے ہیں۔ تیزی سے بدلتے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں بہتر پناہ ملے گی بنسبت دوسرے ممالک کے، چاہے وہ مسلم ممالک ہی ہوں؟ یہ کہنے کہ یعنی اس پہ کیا ثبوت ہے کہ جہاں پہ ہمارے اجداد رہ رہے تھے وہ ہمیں زیادہ پناہ دیں اور یہ ہمیں پناہ نہیں دیں گے؟ کیا بہت سادہ سی بات ہے، کسی بھی مشکل وقت میں دیکھیے آپ کو وفادار سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں، لاکھ کہہ رہے ہیں کہ آپ برابر کے سٹیزنز ہیں لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً سب کو اندازہ ہے اس بات کا، تمام تر دعووں کے باوجود برابر کا نہیں سمجھ رہے، مشکل وقت میں ساتھ دے دیں گے۔ تقریباً یورپ کے تمام بڑے ملکوں کے اندر ریشس موومنٹس چل رہے ہیں جو رائٹس موومنٹس کہلا رہے ہیں آپ کے۔ ہم سب کو معلوم ہے ان سب کا آبجیکٹو کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں ان سب کے مقاصد کیا ہے۔ وہ تو ناروے کے اندر ایک آدمی نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا بالکل، ورنہ ہم سب کو معلوم ہے ان سب کے دلوں کے اندر کیا تمنائیں چھپی ہوئی تھی۔ اور جہاں تک پاکستان جیسے ملک کا مسئلہ ہے، انڈیا کا جیسے معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل اکانومی کے اندر انٹیگریشن کم ہونے کی وجہ سے وہ جگہیں زیادہ سیکیور ہیں پناہ لینے کے لیے، کیونکہ ان کا گلوبل اکانومی کے ساتھ انٹیگریشن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان اور ہندوستان جیسے علاقوں کے اندر ان ایکسپلورڈ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں جس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے، اور ریسورسز بھی ہیں وہاں پر جو ٹیپ نہیں ہوئے ہیں، تو بہت کام ابھی باقی ہے۔ جبکہ یہاں پر اگر آپ کوئی ٹف ٹائم دیکھیں اور سوچیں کہ یہاں کچھ ایکسپلور کریں آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید آپ کو زمین کا اتنا ٹکڑا بھی نہ ملے جس کے اوپر کاشت کر کے آپ اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں وہاں پر جو ابھی یہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتے۔
انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آن لائن ٹائم کے لیے، میں اس کو دیکھا جا سکتا ہوں. اچھا یہاں تک وہ کوشچن تھے جن کو میں نے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا، تو مجھے کوشچن پڑھنے کا ٹائم نہیں لگ رہا تھا کہ لیکچر آنے سے پہلے ہو گئے تھے. اب وہ کوشچن شروع ہوئے جن کو مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چند سیکنڈس کا لینے. درود بھیجیں محمد صحیح. انہوں نے لبے لباب میں یہ لکھا ہے کہ میں ان کے فائنل سینٹنسز پڑھ لیتا ہوں جو نتیجہ دے رہے ہیں. ابھی تک کوئی مخلص سیاسی عملی نمائندگی کے لیے، جملے کی جمع مختلف ہوتے چلے گئے، کہا کہ یعنی سیاسی نمائندگی قوم کے اندر نہیں ہے، جو انہوں نے دعویٰ کیا. انہوں نے فرمایا سیاسی نمائندگی نہیں ہے، قوم اس کے لیے تڑپ رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حتیٰ وہ علماء کے درمیان بھی فکری اختلاف، عملی اختلاف کی صورت اختیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذرا ایموشنل ایک جملہ لکھا ہے، ہم یتیمان آل محمد کسی ایک عالم کو بطور لیڈر کے متفق علیہ نہیں ہیں، ہم کب تک بغیر رہبر کے چلیں. میں اس ٹائپ کے تمام سوالوں پہ جو اچھا یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے جو ہمیشہ آتی ہے کہ عالم نہیں ہے، یا مثال کے طور پر لیڈر نہیں ہے، یا کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، یا وہ لوگ نہ لڑ رہے ہوتے تو ہم بھی نہیں لڑتے. میں ہمیشہ ایک بات پوچھوں گا، آپ بھی اس کے اوپر سوچیے کہ مثلا اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں آپ. خدا کیا یہ کرے گا کہ کسی بہت اچھی قوم کو برا لیڈر دے دے؟ میرے ذہن کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل ہے کہ خدا بری قوم کو اچھا لیڈر دے دے، جیسے امیر المومنین کوفیوں کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ قوم اچھی ہو جائے اور لیڈر اب بھی برا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اصل لیڈر مریخ سے نہیں آتے، لیڈر قوم سے نکلتے ہیں. اگر قوم اچھی ہو گئی ہے تو وہ حتیٰ محلے کی سطح پر بھی کسی برے کو اپنے لیڈر نہیں بنائے گی. قوم کی سطح پر تو بہت دور کی بات ہے. یعنی مثلا تصور فرمائیے، میں آپ کے سامنے ایک سینٹر رکھتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سوچیے ایک سینٹر ہے جس کے اندر سارے لوگ اچھے ہیں، سب لوگ اچھے ہیں، سب مثال کے طور پر ایجوکیٹڈ ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ فکری طور پر مضبوط لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنا لیڈر انتہائی مکار آدمی چن لیا ہے. کیوں چنیں گے؟ پاگل ہے کیا یہ لوگ؟ ایجوکیٹڈ ہیں، اویئر ہیں، اور کوئی ان کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، تو یہ برا لیڈر کیوں چنیں گے؟ اور اب یہ سوچیں نہیں یہ تو نہیں چنتا جا سکتے، خدا نے ان کے اوپر امپوز کر دیا برا لیڈر. خدا یہ کام کیوں کرے گا؟ خدا رحمت سے یہ تو کر سکتا ہے کہ بری قوم کو اچھا لیڈر دے دے، لیکن خدا یہ کرے کہ اچھی قوم کو برا لیڈر دے دے تو خدا ظلم تھوڑی کرے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ تصور محال ہے کہ ایک قوم بہت اچھی قوم ہو اور لیڈر اس کا برا لیڈر ہے، یا اس کی جو لیڈرشپ کی کلاس ہے وہ بری کلاس ہے. میرے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کسی بھی طریقے سے. اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں کہ جہاں سے لیڈرز آ رہے ہیں آپ خود وہیں چلے جائیں. لیڈر بن کیا؟ بھائی میں ایک بات سوچتا ہوں، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے پیسہ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کی بہت ساری کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. شاید حوزہ علمیہ دنیا کی اب تک کی واحد یونیورسٹیز میں سے ہوگی، چند یونیورسٹیز میں سے ہوگی جو خود پیسہ دیتی ہے. کیا اچھا آپ کا کہنا یہ کہ لیڈرز وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ بہت خراب کر رہے ہیں، تو آپ کو چلے کس نے ہاتھ روکا؟ یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی جو پیسے نہیں مانگ رہی آپ سے، آپ کو پیسے دے رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں پڑھیں، ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے اور بعد میں سوسائٹی میں لیڈر بنا کے بھی بھیجیں گے. اب اور کیا بنی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں وہ بہت مدت لگ جاتی ہے. جن کو ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ وہاں سے آئے اور لیڈر غلط لیڈر ہیں، انہوں نے بھی شاید 5-6 سال 8 سال سے زیادہ نہیں پڑھا ہوگا. تو جتنا وقت ایک بچے کو انٹرمیڈیٹ سے نکل کر پی ایچ ڈی کرنے میں لگتا ہے اتنی دیر میں آپ قوم کی لیڈر بن جائیں گے. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ جائیں کر لیں. مجھے واقعا سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اگر واقعا یہ مشکل ہے ہماری تو اس مشکل کو تو 6 سال میں سالو کیا جا سکتا ہے. دیکھو پرابلم ہی نہیں ہے، پرابلم وہاں سے آنے والوں کی نہیں ہے، پرابلم ہماری مینٹالٹی کی ہے. اس کو سالو کرنے میں ہمیں شاید 50 سال لگ جائیں گے. آپ اچھا یہ جو سمپلسٹی آف آئیڈیاز ہے سوسائٹی کے بارے میں وہ ذرا تصور کیجیے گا. آپ سے میں خود ایک کوشچن پوچھتا ہوں. مثلا فرض کرتے ہیں پاکستان کے اندر جہاز بنانے کی صنعت نہیں ہے، ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے جو ایروپلینس بنائے، تو کیا میں ایک بہت بڑا ایروپلین بنانے کا ایکسپرٹ پاکستان میں لاؤں تو پاکستان میں انڈسٹری آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. اچھا آپ اس کے ساتھ اور کیا لاؤں تو آپ کہیں گے بھائی آپ اس کی جو اسمبلی تھی وہ بھی لے کر آئیں گے، پروڈکشن کی اسمبلی. چلے میں پروڈکشن کی اسمبلی لاؤں، پوری انڈسٹری آ جائے گی پاکستان کے اندر؟
نہیں آئے گی. آپ نے ایک اسکالر امپورٹ کر لیا, ایک اسمبلی لائن امپورٹ کر لیے, دونوں کے امپورٹ کرنے سے پوری ٹیکنالوجی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. ٹیکنالوجی کہاں سے شروع کرنی پڑے گی؟ پرائمری اسکول سے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ایروپلین کی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ میں جو پرائمری اسکول سے چیزیں شروع ہونی تھیں وہ کیا تھی. انڈسٹری کبھی بھی امپورٹڈ اس طرح سے نہیں آ سکتی ہے, ٹیکنالوجی امپورٹڈ نہیں آ سکتی. ٹیکنالوجی کے لیے پرائمری اسکول سے انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ اپنی قوم کو صحیح بنانا چاہتے ہیں اور صحیح لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو؟ ان بچوں سے شروع کرنا پڑے گا جو باہر یہاں کہیں کھیل رہے ہوں گے. جب وہ صحیح ہوں گے تو تیسری نسل میں جا کر ہمیں اچھے لیڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے. اور ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک سیٹنگ کے اندر بیٹھیں گے. جیسے ہمارے دوست مسلسل مجھے مشورہ دیتے ہیں فلاں عالم کی میں ایک گیدرنگ کرا دوں گا تو قوم کی مشکل حل ہو جائے گی. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ 25 دفعہ گیدرنگ کرائیں, کبھی یہ مشکل حل نہیں ہوگی. اس طرح سے حل نہیں ہوگی جتنا سمپلسٹی سے آپ حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے کا مجھے مشکل سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ سوشل سائنسز کے بارے میں, ہماری سوسائٹی اور سوشل سائنسز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا وہ ہمیں اس مشکل میں ڈالے گا کہ ہمارے پاس وہ نہیں اب سمجھ میں کہ بھائی ایک سوسائٹی کو موو کرنے کے لیے غلط صحیح جگہ پہ لانے کے لیے وہ پروسیس کیا ہے, پروسیجر کیا ہے جس کو فالو کرنا ہوگا. نتیجہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میٹنگز کرنے سے شاید یہ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا. سال نہیں ہوگا. دیکھا دنیا UK دنیا کی معیشت کا مرکز ہے. اس خواب سے باہر آ جائیے گا. اس خواب کو ختم ہوئے ہوئے 30-35 سال ہو چکے ہیں کم از کم. دنیا کی کہاں پہ دنیا کا مرکز ہے؟ کس عقل مند نے کہا کہ UK دنیا کی معیشت کا مرکز ہے؟ 30-35 سال پہلے تک نہیں تھا. دنیا کو پتا ہے یہ بات. ہاں, دنیا کی مکاری کا مرکز تھا, یہ بات سب کو پتا ہے. یہ بات صحیح ہے. ویسے آپ کے پاس امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ کتنے % ہے یہ سوچیں آپ. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ کی اکانومی دنیا کی اکانومی کے 50-40% کے قریب چل رہی ہے. تو دنیا کا مرکز یہاں کیسے ہو گیا؟ دنیا کا مرکز اکانومی کا وہاں پہ تھا. ہاں, یہ تھا کہ وہ بھی اپنے مکاریوں کو کرنے کے لیے یہاں سے ایڈوائزز لیتے تھے چونکہ ان کے پاس 250 سال کا تجربہ تھا اس کام کا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں, آپ یہ کہیں کہ دنیا کی اسٹریٹجیز کی بننے کا یہ مرکز ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دنیا کی اکانومی کا یہ مرکز ہوگا کہ کبھی بھی نہیں ہوا. بہت پہلے تھا, 70 سال پہلے تھا, فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تھا, اس کے بعد سے شفٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بس یہ نہیں تھا. کیا لکھا ہے آنے دنوں کے دنیا کی معیشت کا مرکز ہے. ایگزامپشن غلط. آنے والے دنوں میں کیا یہ بھی متاثر ہوگا؟ یہ بدترین ہوگا. یہ بدترین ہوگا کیونکہ یہ اس شفٹ کے لیے بالکل تیار نہیں ہے جو آنے والا ہے. پاور شفٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. اور اگر کسی نے پرانے آئیڈیاز بھی پڑھنے ہو اس سلسلے میں تو ایلون ٹافلر کی 3 بکس اس میں بہت اچھی رہتی ہیں, وہ اس کو پڑھ لیں. ایلون ٹافلر جو پاور شفٹ پہلی بک لکھی تھی وہاں سے اس نے 3 بکس لکھی تھی. تو اگر کسی کو سیمی فلاسفر ٹائپ کی کوئی بک پڑھنی ہو تو وہ اچھی ہے کہ وہ فلاسفر تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ شو ایسے کرتا ہے جیسے فلاسفر ہے. تو اس نے پہلی بک لکھی تھی پاور شفٹ. کم سے کم جا کے وہ بک پڑھ جو تقریباً لکھے ہوئے 25-30 سال ہو رہے ہیں اس کو. تو یہ سب چینج ہو چکا ہے. ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ سب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. میں بھی کیا کہنا چاہتا تھا, میں دل چاہ رہا تھا میں کہوں UK کی اصالہ ثواب کے لیے فائدہ. درود محمد. لکھا ہے سوشل میڈیا has played a significant role. Could you please highlight what are the guidelines? Okay. یعنی جو کہنا چاہ رہے ہیں اس میں گائیڈ لائنس کیا ہوں گی جو ہم اس سے لینا چاہیں. یہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہمیشہ ہوتی رہے گی. آپ کو نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہوگا. کچھ لوگوں کے پاس اس کی اپرچونیٹیز ہوں گی, کچھ کے پاس اس کی اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی. کچھ لوگ میڈیا کو بہت اچھا یوز کریں گے, سوشل میڈیا کو, کچھ لوگ اس کو بہت اچھا استعمال نہیں کر پائیں گے. ہاں, یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کے جو دی موسٹ کنزرویٹو لوگ تھے وہ بھی اب سوشل میڈیا کو بہت زیادہ امپورٹینس دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے ہر آدمی کے لیے اس کا کام ہوتا ہے کرنے کا. ہم میں سے کچھ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ اس کو کرتا ہے, لیکن اس میں سے یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ جو فضولیات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. انتہائی ٹائم کنزیومنگ جو ہے اس میں ہمیں کچھ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ اس کام کو آ کر کر لیں تاکہ باقی لوگ اس میں ضائع نہ کریں. ایک بار پھر ضرور بھیجے گا. یہاں پہ انہوں نے وہی
کوشچن کیا ہے کہ اگر اکنامک اور سوشل پولیٹیکل سچویشن افیکٹ کر رہی ہے سب کو، تو پھر اس میں ہم مسلمس کی جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ ہاں، ایک جسٹ سوسائٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو مسلم ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اور دوسرا کوشچن، ڈو وی ہیو، ہاں انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی تھنک ٹینک بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ کے آئیڈیاز میں سے ایک بہت ویلڈ، پریکٹیکل، یوزفل آئیڈیا ہے کہ ہم ایک تھنک ٹینک بنائیں۔ صرف مشکل یہ ہے کہ اس کے لیے جو کلچرل بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے اندر نہیں۔ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بنانے پڑیں گے، آج نہیں بنائیں گے، کل بنائیں گے، کل نہیں بنائیں گے، 10 سال کے بعد بنائیں گے، اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن صرف پرابلم یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھا، وہ کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ آپ لمبی مدت تک انویسٹ کریں تاکہ آپ کو ریٹرن ملے۔ ہم لوگ وہ قوم نہیں ہیں۔ ہم لوگ کون سی قوم ہیں؟ ہم رات کی بات صبح تک نہیں چھوڑیں گے، رات کی بات رات پہ ہی ختم کر دیں گے۔ لہٰذا میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے دیگ چڑھاؤں گا تو ہم اس میں پیسہ دیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میں ایک آرٹیکل لکھواؤں گا اس میں نہیں دیں گے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ میں ایک پروسیشن کروں گا، فلاں یہاں سے نکلے گا وہاں تک جائے گا، اس میں اتنے لاکھ خرچہ ہے، یہ دے دیں گے؟ ہاں دے دیں گے۔ کوئی کہے کہ اس کی بک لکھوں گا، نہیں دیں گے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، بدقسمتی سے ہمارا انداز یہ ہے کہ جس کام کا اثر کم مدت کے لیے ہو اس پہ زیادہ پیسے لگاتے ہیں، اور جس کام کا اثر زیادہ مدت کے لیے ہو اس میں کوئی پیسہ نہیں لگاتے۔ لہٰذا ہمارے سامنے ہماری یہ عقل میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ہم 15-20 اسکالرس کو ایک جگہ بٹھائیں اور وہ ہماری قوم کے لیے صرف منصوبہ بندی کریں، جس کو ہم لوگ کہیں گے انہوں نے کاغذ کے چند پرزے دیے ہیں آخر میں، صحیح، اور وہ 2-3 سال تک کروڑوں روپے خرچ کر چکے ہوں گے۔ یہ ہمارے ذہن کی کسی گوشے میں نہیں آتی۔ صرف ایک مشکل ہے، ان کاغذ کے پرزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اربوں روپے مزید خرچ کریں گے، لیکن وہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کریں گے۔ یہ تجربہ میں نے بہت دفعہ کیا ہے ہماری قوم کے ساتھ، یہ مشکل ہے۔ ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں، کراچی میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھا، اس کے برابر میں ایک زمین تھی جو خالی تھی، صرف زمین کی مالکیت تقریباً 8 کروڑ روپے تھی، چھوٹی زمین تھی، کوئی بڑی زمین نہیں، میرے خیال میں 2000 گز ہوتا ہے، 2000 گز۔ ظاہر ہے کہ یہاں کے حساب سے تو کچھ بہت بڑی زمین ہو گئی، لیکن کراچی کے حساب سے بڑی زمین نہیں تھی۔ تو اس کے 8 کروڑ روپے مالیت بنتی تھی۔ اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے کہا کہ ہم 8 کروڑ روپے کی مالیت کا یہ پلاٹ لے لیتے ہیں، اس پلاٹ کے اوپر جو کچھ بنا اس کو ڈیمالش کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر ایک نئی بلڈنگ بنائیں گے، اور اس بلڈنگ کے اندر ہمارے انسٹیٹیوشن کا ایک اور کیمپس ہوگا، صحیح۔ اچھا، اس کیمپس کے بننے کی جو کنسٹرکشن کا کاسٹ تھی وہ خود تقریباً سمجھ لیجیے 14 کروڑ روپے تھی، صحیح۔ تو یہ ہوگا تقریباً کچھ نہیں مرے 20 کروڑ روپے ہو گئے، صحیح۔ 200 ملین روپیز آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے۔ اچھا، ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ آپ یہاں پہ 8 کروڑ روپے خرچ نہ کریں زمین کو خریدنے میں، اور مزید 14 کروڑ روپے 12 کروڑ روپے خرچ نہ کریں ایک اور کیمپس بنانے میں، آپ یہ کام مت کریں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے پاس ایجوکیشنسٹ نہیں ہے، آپ انسٹیٹیوشن بنائے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایجوکیشنسٹ نہیں ہے، آپ ایک اسکالرشپ لانچ کریں جس میں میٹرک کے بعد، جس میں ماسٹرز کے بعد جو ایجوکیشن میں ماسٹرز کیے ہوئے بچے ہوں ان کو PhD کے لیول کا ایک اسکالرشپ دیں۔ ان لوگوں کو آپ 60,000 روپے مہینہ دیں، 60,000 روپے مہینہ دیں، ہر سال 10% انکریمنٹ دیں، اور PhD تک اس کو لے کر جائیں۔ مثلا آپ اس کو اسکالر دیں 5 سال کا، صحیح۔ اب اس میں کئی کروڑ روپے آپ خرچ کریں، یہ اسکالرشپ آپ ہر سال 5 لانچ کریں اور 5 سال تک آپ یہ کام کرتے رہیں، تو آپ کے پاس ایٹ دی اینڈ 25 ایجوکیشنلسٹ ہوں گے جو آپ کے اس ایک کیمپس کی جگہ 50 کیمپس بنوا دیں گے، اور آپ کو 20 کروڑ روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، آپ کو مشکل سے 1 یا 2 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن کوئی ادارہ یہ کام نہیں کرے گا۔ سب کی طاقت بلڈنگز کے اوپر جائے گی زیادہ سے زیادہ، جس میں دکھاوا بہت ہے۔
ہم لوگ ہیومن ریسورسز کے اوپر پیسے خرچ کرنے میں کنجوس ترین قوم ہے، اور جب تک ہم اپنے ہیومن ریسورسز کے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے ہمیں کچھ اچیو نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، سادہ مثالیں کہ ہم ہیومن ریسورسز کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور دوسری ریسورسز کے اوپر جن کے ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہ سوشل بیک گراؤنڈ ہے جس کی پیچھے تھنک ٹینکس بنتے ہیں. اگر یہ سوشل بیک گراؤنڈ نہیں ہو تو پھر کوئی تھنک ٹینک نہیں بن پاتا ہے. بدقسمتی سے ہماری یہ مشکل ہے. اس وقت ایک بار پھر درود بھیجے گا لکھا ہے ریگارڈنگ وومین ریسائٹنگ قرآن نوحہ ان پبلک اور ان ٹی وی از اٹ الاؤڈ. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آئی ہرڈ وومین یوز ٹو سنگ ان فرنٹ آف آیت اللہ خمینی ہی ڈڈ ناٹ اسٹاپ اٹ. اس میں ایک دفعہ ہوتا ہے ہمیں شرعی حکم دیکھنا ہوتا ہے، ایک دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ کہ اگر ایک عورت اپنی آواز میں اس آواز کو اوپر نیچے کرے اور اس سے ایک ردھم بن رہا ہو، ایک عورت ہو، اس کی آواز آئیڈینٹیفائڈ ہو، تو اسے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. یعنی ہم یہ سوچیں گے کہ آواز باہر نہیں جانی چاہیے، اس کے اوپر ہم پابندی لگانے کی کوشش کریں گے. یعنی ہم کہیں گے بہتر یہ کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن اگر گروپ ہو ایک خواتین کا ایک گروپ ہو جس میں ایک عورت کی آواز آئیڈینٹیفائڈ نہ ہو، تب یہ کام ہو سکتا ہے. لہٰذا مثلا میرے جیسا آدمی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ایک خاتون نوحہ پڑھ رہی ہوں جن کی آواز میں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہو، اور اس کی آواز کے اندر ایک ریدھم کریٹ ہو رہا ہو، اور وہ مثال کے طور پر ایک سنگل وومن کے طور پہ اپیئر ہو رہی ہے وہاں پر. تو میں کہوں گا کہ اس میں بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ایک گروپ ہو جس میں کورس تعبیر کرتے ہیں، گروپ ہو جن کی آواز مکس ہو جائے، اور وہ پھر اس کے بعد اگر باہر جاتی بھی ہو تو پھر ہمیں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. البتہ اس میں سوسائٹی کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں دین اسلام میں حلال ہوتی ہیں لیکن اللہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کریں. میں بہت سادہ سی مثال یہ دوں گا کہ وہ یہ کہ بالکل حلال ہے کہ کوئی مثال کے طور پر فرض کیجیے کوئی مرد ہو اور وہ یہ کہے کہ میں ایک نامناسب لباس میں باہر نکلنا چاہتا ہوں. حرام نہیں ہوگا لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اور اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایون اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے رشتے داروں کے سامنے سوسائٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے حلال و حرام کا معاملہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز ہے. حتی سوسائٹی کا نہ بھی ہو، انسان کی اپنی ایک شرم و حیا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر مرد کے لیے کتنا جسم کا حصہ چھپانا واجب ہے، بہت کم حصہ واجب ہے. لیکن کیا آپ نے اور میں نے آج تک کبھی مثال کے طور پر شرٹ اتار کے نماز پڑھنے کی کوشش کی؟ ہماری اپنی ایک شرم و حیا کہ ہم مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے ہی کلیے کے اندر خدا کے سامنے کھڑے ہوئے. تو میرا نہیں خیال آج تک کسی نے کام کیا. درود بھیجے گا محمد والے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم مسلمانوں کو ہاؤ کین وی امپاور آور مسلم سوشل ایگزسٹنس بیک اگین وین وی آلریڈی نو وی ہیو گاٹ بیسٹ اگینسٹ آل بلیفز دیٹ از عقائد. ہمارے سامنے ایشو یہ نہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین عقائد ہیں، ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ ان بہترین عقائد کو سمجھنے اور عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں ان کو یہ سکھانے ہوں گے. یعنی ہمیں عقائد کو ایوالو نہیں کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے کہ یہ عقائد کیا تھے اور اس پر آپ اگر پریکٹس کریں گے تو اس کی پریکٹس کے نتیجے میں کیا بننے والا ہے، کیسے بننے والا ہے. بس کوشچن ہمارا وہاں پہ جائے گا. Do we have our own policies to break in with or against West policies? بہت ساری ویسٹ کی پالیسیز ایسی ہوں گی جن کو ہم مقابلہ بہت آسانی سے کر سکیں گے. شاید بہت زیادہ اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم خود کلیئر ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ویسٹ کی پالیسیز میں سے ایک بہت بڑی پالیسی جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی وہ کنزیومرزم ہے. ان کا پورا سسٹم کنزیومرزم کے اوپر چلتا ہے. اگر صرف اتنا کر لیں کہ اسلام کا صرف ایک پیس لے لیں اور وہ ہے قناعت، آپ پورے کنزیومرزم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ نے گلوبل کیپٹلسٹ
سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے، آپ پہلی چیز کسی کو کیا سکھانا چاہیں گے؟ تو میں اس سے کہوں گا سب سے پہلے اس سے کہوں گا قناعت کر، کم پر خوش ہو جائے، کم پر خوش ہو جائے. یعنی جتنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اپنی زندگی کو، ضرورت کیا ہے اور میری سہولت کیا ہے اور میری لگژریز کیا ہے. تو میں سوچتا ہوں ضرورت کو مجھے پورا کرنا چاہیے، سہولت اگر ممکن ہے تو پورا کروں گا، اور لگژریز میں قطعاً پاؤں نہیں رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم چھوٹا سا کوئی سمپل فارمولا لے لیں تو بعض اوقات ہم ویسٹ کی بہت بڑی بڑی پالیسیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اللہ کے دین کی یہ سادگی بہت عجیب ہے. لکھا ہے کین مسلمز around the world adopt the structure of ولایت فقیہ when we are seeing that they are doing really good in economy, leadership and technology. Is there any obstacle to adopt it? بالکل آبسٹیکلز ہیں. آبسٹیکلز کیا ہیں؟ آبسٹیکلز کچھ لوگوں کے اندر نیشنلزم ہے، تو کہتے ہیں وہ ایرانی ہے، ہم ان کی بات نہیں لیں گے. موسٹلی عرب جیسے ہیں، کہتے ہیں ہم عرب ہیں، ہم اس کو نہیں لیں گے. کچھ لوگوں کے اندر ٹریڈیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹریڈیشنلی اس کو نہیں سنا، لہٰذا ابھی ہمارے سامنے آتا ہم ٹریڈیشن کے اوپر چلیں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کچھ لوگ ایک تھیوریٹیکل ہیں، ان کو نظام ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آگے دے رہا ہے کہ نظام ولایت فقیہ ہے کیا چیز، لہٰذا وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ بہرحال ان کی پرسنل کچھ چیزیں ہرٹ ہوں گی اس سے، لہٰذا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کے اٹیچمنٹس اپنے کچھ چیزوں سے ہیں، وہ اٹیچمنٹس ختم ہو جائیں گے اگر وہ ولایت فقیہ کو لے لیں گے. مثال کے طور پر وہابیت جانتی ہے کہ اس نظام نے کیا کیا فائدے دیے. وہابیت انہیں فائدوں کو حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو پتا ہے یہ شیعت سے وابستہ ہے، بس یہی ان کا اٹیچمنٹ ان کو ڈبو رہا ہے. کہنے کہ نہیں ہم شیعہ سے کچھ نہیں لیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ خود جتنی آپ اٹیچمنٹس ایڈ کریں گے اپنی لائف کے لیے آپ کی پرابلم بڑھتی چلی جائے گی. انسان کو حق کا طلبگار ہونا چاہیے بغیر کسی اٹیچمنٹ کے. حق کہیں سے بھی ملے گا اس کو لینے کی کوشش کرنا چاہیے، البتہ یہ کہ حق ہونا چاہیے، حق کے سائے میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن پبلک کے اندر اس ٹائپ کی کچھ پرابلمس ہیں، ان کو سالو کرنا چاہیے. لکھا ہے کہ برصغیر تو انگریزوں کے آ کر حکومت کے حملہ کیا، تو کیا اس میں ہمارے مسلمانوں کو خود بھی کم قصور نہیں؟ کوئی ہمارے گھر میں آ کے گھسے اور اپنے اصول چلانے لگے تو ہمارا اپنا قصور نہیں ہوتا؟ بالکل قصور ہوتا ہے. قصور یہ تھا کہ مخالفت کیوں نہیں کیا، کیوں اپنے اختلافات میں پڑے رہے. اور بہت ساری چیزیں جو لیڈرشپ کی حد میں اس زمانے کے مغل امپررز کو کر لینی چاہیے تھی، لیکن ان سے توقع اس لیے نہیں کروں گا کہ ان کے اندر کوئی اسکل نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر پاتے. بہت ساری چیزیں جو اس وقت کی جا سکتی تھیں، مثلا ہم جانتے ہیں اس وقت جو بہت بڑی بڑی ریزسٹنس ہوئی ہے وہ کن لوگوں کی طرف سے ہوئی، ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اگر وہ سپورٹ ہو جاتی تو شاید ہم اتنی آسانی سے ان لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے. بعض اوقات مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور ایک چیز ایکسیپٹ کرنی پڑ جاتی ہے. اس وقت جس وقت برطانیہ نے ملک کے اوپر قبضہ کیا، انڈیا کے اوپر قبضہ کیا 1860 کے اندر، اس وقت ٹوٹل برطانیہ کی آبادی جو ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے تھے، جو مجھے ابھی تک پتا چل پائے، وہ 50,000 بھی نہیں تھے. لیکن 50,000 نہیں تھے، اور وہ 50,000 سے کم لوگ اس وقت کی انڈیا کی آبادی بھی 50 کروڑ رہی ہوگی، اور لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اب اس میں یقیناً کوئی بہت بڑی کوتاہی ہونی چاہیے، تمام تر ادھر کی سازشوں کے باوجود کوئی بہت بڑی کوتاہی ہونی چاہیے، ورنہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور عجیب بات یہ کہ وہ جو 50,000 سے کم لوگ تھے جو حکومت کر رہے تھے، ان کا اپنے سینٹر سے رابطہ 9 مہینے کے بعد ممکن تھا. کہ یعنی اگر انڈیا کے اندر کوئی ریوولٹ آتا ہو 50,000 کے اگینسٹ، تو ان کی بیک سپورٹ جو آنی تھی وہ 9 مہینے کے بعد آنی تھی. یہاں آپ کو یقیناً بلنڈرز ہوئے، اگر بلنڈرز نہیں ہوئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. Since technology and media are having an influence on the world, do you think Muslims should engage themselves in this field too, especially media as it controls people's views? کون اس کا انکار کرے گا کہ ہمیں میڈیا کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ لیکن فارسی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں وہ تربوز نہیں اٹھاؤ جس کو تم سنبھال نہ سکو. بدقسمتی سے ہم نے 2 اٹھا لیے، پھر ہم سنبھال نہیں سکتے، پھر دونوں گر کے کرش ہونا شروع ہو گئے. اب ٹیپ لگا لگا کے اس کو جوڑ رہے ہیں. پہلے اپنے اندر اسکل بھی بنانی ہوگی کہ بھائی یہ اٹھانے کیسے ہیں.
اچھا پھر اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کہ مثال کے طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ پروفیشنل اکیڈیمکس ہمارے پاس ہونے چاہیے جو اس کو سنبھال سکتے. وہی نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہمیشہ کا ہماری پتہ نہیں کیوں کیا کہوں اس کو گھٹی میں پڑ گیا ہے کیا کروں. یہ وہ چیزیں جو میں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا میں پھر کر ڈالا پھر کر کے سوچا تھا کہ نہیں کروں گا. What after the public awakening, who will be the leaders? جو لوگوں کو ثابت کر گئے کہ ہم کارآمد ہیں وہ لیڈر بن جائیں گے. ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی دنیا اس ایک ٹرم کے پیچھے گھومتی ہے. آپ ثابت کر دیں کہ دعائے جوشن کبیر میں فائدہ ہے پوری دنیا جوشن کبیر پڑھے گی. آپ ثابت کریں کہ قرآن میں فائدہ ہے پوری دنیا قرآن پڑھے گی. دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ صفائی میں فائدہ ہے تو کافر ہوں یا مشرک ہوں سب صفائی کریں گے. کیوں یہ کلینلینس پہ مر رہے ہیں کیوں اتنے ہائیجین کے اوپر مرتے ہیں. اصول اسلام کا ہے نظافت النصف ایمان اسلام کا اصول ہے. کافر بھی صفائی کر رہے ہیں کیا یہ مثلا قرب خدا کے لیے صفائی کر رہے ہیں نہیں ان کو اللہ کے نبی کی کوئی محبت نہیں چاہیے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے پھر کیوں صفائی کر رہے ہیں کیوں اس کی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو گئی ہے. آپ نماز کی پروڈکٹیوٹی ثابت کیجیے سب لوگ نماز پڑھیں گے چاہے عیسائی کیوں نہ ہو یہ سب لوگ کریں گے. اس طرح دین کے پتہ نہیں کتنے احکام ہیں مانتے ہیں سر جھکاتے ہیں کرنے لگتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. کیوں کر رہے ہیں پھر آپ اس وجہ سے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو گئی ہے سب کے سامنے ثابت ہو گئی لہذا کریں گے. یہ ایشو ہے ہمارے سامنے ہم اپنے دین کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کریں لیکن بدقسمتی سے ہم پر خود ثابت نہیں ہوئی ہے تو ہم دوسروں کے لیے کیا ثابت کریں گے. اگر ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ قرآن پڑھنا اچھا تو خود کیوں نہیں پڑھتے ہوئے. اگر ہمیں پتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے جو انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرے تو خود کیوں نہیں ہدایت حاصل کی. اس کا مطلب خود کنوینس نہیں ہے اور دوسروں کو قرآن گفٹ کر کے کہتے ہیں ہم اس کو مسلمان کر دیں. خود تو مسلمان ہوئے نہیں ہم لوگ تو اس کو کہاں سے مسلمان کر دیں گے. یہ اس ٹائپ کی بات مجھے سمجھ میں آتا ہے ہمارے سامنے راستہ لمبا ہے ہمیں اپنے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. دیکھا ڈو وی ہیو انف پیپل ٹرین ٹو بی لیڈرس کرائٹیریا فار لیڈرس. لمبی بحث ہے کہ ہم لیڈر کس کو بنائیں گے لیکن جو مجھے ابھی ان باتوں کے اندر رہتے رہتے سمجھ میں آئی 2-3 باتیں. میں اللہ کے نبی کے کام کے طریقہ کار کے اوپر کبھی سوچا کہ بھئی اس نبی کے کام میں معجزے بہت تھے اس کے باوجود کام کا کوئی ایک طریقہ کار تھا. اس طریقہ کار میں کیا خوبی تھی کہ دنیا ان کو لیڈر بنا دیتی. ظاہر کے معجزے تھے اللہ کے نبی کے خدا تعالیٰ کی عنایات تھی معجزات خدا ان کے ساتھ تھے لیکن طریقہ کار کیا تھا تو مجھے چند چیزیں سمجھ میں آئی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کے اندر اسٹرگل اور ایفرٹس بے تحاشا تھے اور کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھے. ہمیشہ امیدوار تھے ہمیشہ وہ اس بات کے اوپر امید کرتے تھے آگے بہت اچھا ہونے والا ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں 1-2 واقعات بھی سنا تو اس میں دیر ہوتی ہے ورنہ ہمیشہ اللہ کے رسول کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ وہ ان کے پاس امید بہت مضبوط تھی. حتیٰ جنگ خندق کے موقع کے اوپر شکم خالی تھا ان کا زمین کے اندر ایک پتھر نکل آیا مسلمان نہیں نکال سکے. ان سے کہا آپ کے پتھر کو نکال دیں. انہوں نے کدال ہاتھ میں لیا خود پتھر کے اوپر مارا پتھر نہیں ٹوٹا. تو مسلمانوں کے دل بیٹھ گیا کہ میں ہم سے نہیں ٹوٹا تو کوئی بات نہیں اللہ کے نبی سے نہیں ٹوٹا. دوسرا مارا کدال پھر نہیں ٹوٹا اور پہلی دفعہ جب کدال مارا تو اللہ کے رسول نے جب کدال مارا اس میں سے چنگاریاں نکلی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان چنگاریوں کی روشنی میں تمہارے ہاتھوں روم فتح ہوتا دیکھا. پھر دوبارہ مارا پتھر نہیں ٹوٹا اس میں سے پھر چنگاریاں نکلی جو لائٹ نکلی میں کہا اس لائٹ میں تمہارے ہاتھوں ایران فتح ہوتا دیکھا. جو 2 سپر پاورز تھی اس زمانے میں. پھر تیسرا کدال مارا تو وہ ٹوٹا. اللہ کے رسول اتنی ڈیسپریٹ کنڈیشن میں بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے نہیں خدا ہے اور خدا تمہیں جتا دے گا. ہمیں امید نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں مستقبل ختم ہو گیا جبکہ ہم سب کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ ہمارا فرزند آئیں گے تمہارے پاس. کیوں ہماری امید کم ہوتی ہے یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات رسول خدا مرد عمل تھے کام کرتے تھے محنت کرتے تھے. جو میں نے اسی مثال کے اندر کہا ان کے پاس آیا اللہ کے رسول کے پاس گروپ کے بھائی ایک پتھر ہمارے پاس آ گیا جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا میں ابھی ایک آیت پڑھتا ہوں تو وہ پتھر اڑ کے چلا جائے. خود کدال لے کے اس کے اوپر مارا. ہم کو سکھانے کے لیے کہ بھائی تم کو کوئی کام کرنا ہے تو خود میدان میں اترو گے تو کام ہوگا نا. تم لوگ گھروں کے اندر بیٹھے اور اپنے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو لے کے چلتے رہو پھر کام نہیں ہوگا. کام کرتے تھے طریقے سے کرتے تھے. سید الشہداء عاشور کے دن لشکر بنانے لگے تو چھوٹا سا جتھا تھا تھوڑے سے لوگ تھے اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے مقابلے میں لیکن بالکل وہ جو جنگ کی فارمیشن ہوتی ہے اس کو فالو کیا. انہوں نے کہا بھائی میں اس طرح قلب بنائیں گے پھر لڑیں گے. کام کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے.
بے ڈھنگے طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول ڈھنگ سے کام کرتے تھے. قبر ایک آدمی بنا رہا تھا, اس میں اینٹیں رکھ رہا تھا, اینٹ ذرا سی ٹیڑھی ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اینٹ سیدھی کرو. کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے قبر کی دیوار, قبر کے اوپر ہم نے پتھر رکھنا ہے, اس کے بعد مٹی ڈالنی ہے, قبر ہمیشہ کے لیے سیل ہو جانی ہے. کون دیکھے گا دیوار ٹیڑھی بنی ہے سیدھی بنی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قبر کی دیوار بھی بنا لو تو دیوار سیدھی بنا, ٹیڑھی مت بنا. کام اچھا کرو. اب میں کوڑتا ہوں اس بات کے اوپر, ہمارا کام 2 نمبر ہے, اور خاص کر دین کا کام 2 نمبر ہے. اللہ کے رسول قبر کی دیوار کو بھی ٹیڑھا نہیں دیکھنا چاہتے, اور ہم اپنے کام کو صحیح نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم کس طرح سے کامیابی دینا چاہتے ہیں. پھر تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے, بس اللہ کے رسول کے کام میں ڈیڈیکیشن ہے, بے انتہا ایفرٹس ہیں. دعاؤں کے اوپر جاتے ہیں عمل کے بعد, پہلے عمل کریں گے, امیدوار رہتے تھے. تیسری ایک اور بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے لیڈرشپ کی اسکلز میں, مباہلے کے میدان میں اپنی ساری اولادوں کو لے کر آ گئے. اس کا مطلب ہے لیڈر اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کو اپنی قوم سے علیحدہ نہیں کرے گا, بلکہ قربانی کے موقع پہ سب سے آگے وہ اس کو بھیجے گا. اگر کوئی لیڈر یہ نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے ربش ہے, وہ لیڈر نہیں ہے, دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. لوگوں سے کہتا ہے خود خون بہانا اور اپنا خون نہیں بہاتا ہے, یہ اپنی اولادوں کو کہیں اور بھیج دیتا ہے. رسول وہ ہے, لیڈر وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سارے اسٹیکس کو پبلک کے سامنے رکھے کہ بھائی ٹھیک ہے, میں اپنے تمام تر وجود اور تمام تر بینیفٹس کے ساتھ, انٹرسٹ کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں قربانی دینے کے لیے. آپ لوگ قربانی دیں گے جب دیکھیں گے وہ اپنی اولاد کو لے کے آگے میدان کے اندر. سید الشہداء اسی لیے سب اپنی اولاد کو لے کر آئے گی. کوئی یہ نہ کہ حسین نے اپنے گھر کو محفوظ کر کے ہماری اولادوں کو یتیم کروا دیا. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے. ہم جب دین کے نام پہ کہتے ہیں دوسروں سے کہتے ہیں تم قربانی دو, وہ قربانی دے, میں کیوں نہ قربانی دوں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے. اس سے وہ لیڈرشپ کے اندر پرابلم رہتی ہے ہمیشہ. Because how can we make the most of our time and secure, I think, our time management and ensure our time management? How can we not waste time? I find it very hard. یہ تو ادارے کی ٹائم مینجمنٹ کی کلاس میں ہمیں جانا پڑے گا, جس میں ہم یہ بتائیں کہ ہم ٹائم کیسے کریں, مینیج کریں. لیکن کم از کم کام یہ کر سکتے ہیں جو ہمارے مولانا نے کہا, رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا, اس سے بہتر کرتا تو کیا کرتا. اس وقت پھر اپنے آپ سے پوچھیں میں نے کیا کیا ہے. مثلا آنیسٹلی اسپیکنگ, ہمارے یہی دوست احباب آپ لوگ اور میں مل کر اس پروگرام کو اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے. اگر بہتر کر سکتے تھے تو وہ طریقہ کار کیا تھا, اس کو ہم نے کیوں نہیں بنایا. 36 دفعہ مجھے سمجھ میں آتا ہے, اپنے جو ادارے چلاتا ہوں وہاں پہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ہر کام کا ایک SOP ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے. اس کو کیوں پیپر کے اوپر نہیں لے کے آتے. آپ کا کوئی سیشن کرنا ہے, اس سے پہلے ایک ریسیپی ہے, اس کا ایک چیک لسٹ ہے, اس کو آپ چیک کیجئے, اس کے بعد پروگرام کے دوران اس کو چیک کریں, پروگرام کے بعد چیک کریں, تاکہ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ آئے, آپ کے اندر امپروومنٹ آئے. وہ سب نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں CNN کا پروگرام اتنے لوگ دیکھتے ہیں, ہمارا پروگرام اتنے سے دیکھتے ہیں. تو وہ دیکھیں گے لکھا ہوں, کیوں دیکھیں گے جب تک ہم ان اسٹینڈرڈس کو, جو ریشنل اسٹینڈرڈس ہے, وہ کوئی ویسٹرن یا کافروں کے اسٹینڈرڈ نہیں ہے, ریشنل اسٹینڈرڈس ہے, وہ اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا چاہیے. ان کو مینٹین نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے کام کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی چلی جائے گی. اب وہ کوئی مثلا بعد میں منتظمین کہیں گے یار سارا بخار کا نزلہ ہمارے اوپر اتار دیا, پروگرام کے اوپر نہیں ہے. اوور آل ایشو ہے ہمارے قوم کے ساتھ, اوور آل ایک ایشو ہے. اور اوور آل ایشو کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کرٹیسزم برداشت نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ کرٹیسزم بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے. البتہ میں وہ نہیں بننا چاہتا جو صرف منفی کرے. میں اس کو سیو کرنے کی خاطر کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ساری باتیں منفی کر رہا ہوں. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہاں پر کام کرنا کتنا سخت ہے. میں کوئی ایسا کام نہیں کہوں گا جو ان کی توانائی سے یا میری اور آپ کی توانائی سے باہر ہو. مثلا میں آپ سے نہیں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دنیا کو بہترین اسٹوڈیو یہاں پر بنا لیں گے اور دنیا کے بہترین کام یہاں پہ کرنا شروع کر دیں گے, جس کے لیے اتنا فنڈ چاہیے ہوگا جو شاید آپ مینیج نہیں کر پائیں گے. لیکن دنیا کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے, توجہ چاہیے. آپ توجہ تو دیں کم از کم, اپنے کام کے اوپر توجہ دیں. آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس سے بہتر کرنے کا. بہرحال منتظمین, چل میں اس لیے کر رہا ہوں آج آخری دن ہے, کل مجھے واپس
اچھا اب یہ کہ کوشچن ہمارے پاس بہت ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ میں 2:30 بجے اس کو ہم ختم کر چکے ہوں گے. ابھی صرف کوشچن آنسر ہوتے ہوتے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے تقریباً میرا اپنے خیال میں. اور ابھی یہ کوشچنز ہیں وہ کسی صورت میں ابھی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے. یعنی اگر ان سب کو ہم نے دوبارہ آنسر کیا تو یہ کم از کم بھی میرا اپنے خیال ہے کہ 50 منٹس کا کام اور ہو جائے گا. 40 to 50 منٹس میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ہماری طاقت اور توانائی سے اس وقت تقریباً باہر چلا گیا ہے. یہ سوال تھا جس کو بیچ میں آنا تھا، میں نے اس کو باہر رکھ دیا تھا. تو یہ چین کے حساب سے جو سیکوینس تھی اس کے اندر پہلے آ جانا چاہیے. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ سائز بہت بڑا ہو گیا تھا. ہم لوگ اسی لیے کٹ پیپرز دیتے ہیں تاکہ لوگ بڑے پیپر کو نہ لکھیں اور اس میں اسٹوریز نہ آ سکیں. لیکن ان کا کوشچن چھوٹا ہے، رائٹنگ بڑی ہے. رائٹنگ بڑی صحیح ہے، کام صحیح ہے. دیکھا ہے کہ سوال ہے کہ جو لوگ مجلس میں آ کر لسانیت کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ ہم صرف حسینی ہیں. ہم تو صحیح ہے. لسانیت کی باتیں کیا مطلب؟ مثال کے طور پر جیسے زبان کے اوپر بیس پر قوموں کو تقسیم کرنا، یہ اردو اسپیکنگ ہے، وہ پنجابی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فنو ہے. یہ سب باتیں چھوٹے ذہن کی پیداوار ہے، مشکل ہی ہے. یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں. اللہ کے رسول کا کام ذرا دیکھیے گا. میں واقعا کہتا ہوں ہمیں اللہ کے رسول کے اوپر ان کی شخصیت کو سمجھنے پہ بہت محنت کرنی پڑے گی. مجھے ابھی کہیں سے آتے ہوئے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ مجالس کے اندر، محافل کے اندر خطابت پر زبان کی صلاحیت پہ کتنا زور ہے. صحیح عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کرنے کی جگہ پر بھی زبان پہ زور نہیں دیا ہے. اذان اب کی اناؤنسمنٹ ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے لیے انہوں نے جس آدمی کا انتخاب کیا اس کو عربی زبان صحیح سے نہیں آتی ہے. ان کی زبان پہ شین چڑھتا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود ان سے اناؤنسمنٹ کروایا تھا. اس کا مطلب اب میں آپ کی خدمت میں ہم لوگوں کی طبیعت کیسی؟ ہم لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ اگر کسی کو ممبر پہ بیٹھنا ہے یا میرے جیسے کو یہاں پہ بیٹھ کر ایک قرآن ڈیلیور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے یہ بولتے کیسے ہیں؟ لوگ بور تو نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا اس سے کوئی کام نہیں کہ مثلا علم کتنا ہے، تقویٰ ہے یا نہیں ہے، کام کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. صرف یہ کا سروکار ہوتا ہے پبلک اٹریکٹ ہو جائے گی. اچھا اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جو اس کیس میں ورسٹ کیس تھا اس کو لا کے بٹھا دیا. یعنی جن کی عربی سن کر ابو سفیان نے فتح مکہ کی رات کہا تھا کہ کاش اس کی اذان سنے بغیر مر گئے ہوتے تو بہتر تھا. وہ اتنا چڑ رہے تھے حضرت بلال کی اذان سے. ورسٹ کیس اناؤنسمنٹ کے لیے وہ اللہ کے رسول نے لا کے رکھا. کیوں؟ پریفرنس لینگویج نہیں تھی، پریفرنس تقویٰ تھی، سوشل جسٹس تھا. کہ کوئی یہ احساس نہ کرے کہ اللہ کے رسول نے سیاہ فام کو ترجیح نہیں دی، نہیں اس کو پریفرنس دی گئی کہ یہ سیاہ فام ہے لیکن اس کو ترجیح نہیں دی گئی. بالکل سعید الشہداء کی طرح جب حضرت جان زمین پر گرے تو انہوں نے کہا میں خود لاشا لے کے آؤں گا جیسے میں اکبر کا لاشا لایا. ایکسٹریم لیول پہ جا کے جسٹس کیا. اسٹینڈرڈ کو سیٹ کر دیتے تھے کہ ہم ان اسٹینڈرڈس کے ماننے والے ہیں، یہ اسٹینڈرڈس ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم جیسے ان کے اسٹینڈرڈس پہ کمپرومائز کرتے ہیں ہماری قوم ستیہ ناش ہو جاتی ہے، ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور میں ایک ڈر آپ کی خدمت میں جو میں نے ابھی کہیں اور گیا، جو کام ہم نے اردو زبان کے اندر کیا، خطابت کو ترجیح دی، تقویٰ اور پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، اب وہی کام ہم انگلش کے اندر کر رہے ہیں. اب پھر انگلش لینگویج کو پریفرنس دے رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے جو بولنے والا اس کے اندر علم، تقویٰ، اللہ کی راہ میں جہاد کتنا ہے. صرف انگلش لینگویج میں آڈیٹری چاہیے اور پیس کے رکھ دیں گے. پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اپنی عقل پہ نہیں آئے. وہی کام جو اردو زبان میں خطابت کے ذریعے ہم نے ڈبویا قوم کو، اب انگلش زبان کے اندر جا کر پھر اسی کام کو ڈبوئیں گے. لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ اردو میں ڈبو رہے تھے اور یہاں پہ اب انگلش میں ڈبو رہے ہیں. تو اس میں احتیاط کریں، جو اسٹینڈرڈ جو اہل بیت کے دیے اس کو فالو کریں. لکھا ہے زنجیر کے ماتم کے خلاف جو آپ خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے یہ عمل حرام ہے یا نہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جس دن میں مرجع تقلید ہوا اور آپ میری تقلید میں چلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کہتا ہوں. نہ میں مرجع تقلید ہوں نہ آپ میری تقلید میں چلے. تو آپ جس کی تقلید میں چلتے ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے. کہ یہ کوشچنز وہ نہیں جس میں کچھ کہہ سکوں آپ کی خدمت. جو میری فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے مجھے اس سے زیادہ آگے نہیں نکلنا چاہیے. جو انسان کی اتھارٹی کے اندر اس سے زیادہ آگے بڑھے گا تو وہ خود بھی گمراہی میں جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. ہمیشہ اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے. آپ مجھ سے پولیٹیکل سائنسز کے بارے میں پوچھیں میری فیلڈ ہے. آپ مجھ سے کہیں دوائی کون سی بہتر ہے، بھائی میری فیلڈ نہیں ہے. پیراسیٹامول بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا، میری فیلڈ نہیں ہے.
جو جہاں تک میری فیلڈ ہے میں وہاں تک جاؤں گا. یہ فیلڈ مرجع تقلید کی ہے کہ وہ بتائے کہ کیا صحیح کیا غلط. آپ پر آپ کے کوشچنس کا انتہائی شکریہ، آپ کے پیشنس کا، اور خاص کر منتظمین کے پیشنس کا. میں نے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن اللہ جانتا ہے میری خواہش صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ کام کو بہتر طریقے سے کریں. اللہ کے رسول کی اس روایت کو ذہن میں رکھیں کہ قبر کی دیوار بھی بنا رہے ہیں تو دیوار سیدھی بنا، ٹیڑھی مت بنا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سب کو ایمان وقت کی نصرت کی طاقت نصیب فرمائے، ان کے ضرور میں تعجیل ہو، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام ان لوگوں کے نام پر جنہوں نے ان کے سارے ثواب کے لیے انہوں نے زحمتیں کی، اللہ کے دین کی خاطر، تمام ان لوگوں کی رواح کی بلندی کے لیے جو اس حق کے ساتھ دیے ضروری ہے، اور تمام ان دوست احباب کی سلامتی، صحت اور تندرستی کے لیے جو عزائز سے شہداء میں شہید تھے اور اپنے لیے دین کی کوششوں کو انجام دے